السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ناول لے کے آئی ہوں وہ فورس میرج ہے، اور بھی ایک دو بیس ہیں ان کی۔ تو ناول کو ہم پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کرے، اور رائٹر کا نام اور ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ پہ پتہ چل جائے گا۔ اگر ناول پڑھنے میں مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو پلیز آپ لوگ اسے اگنور کیجیے گا۔ تو ہم ناول کو پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ میں بھی کوئی اتنی پرفیکٹ نہیں ہوں ریڈنگ میں۔ اب تک میں محنت ہی کرتی آ رہی ہوں کہ میں ٹھیک طریقے سے پڑھوں، تو اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو آپ لوگ پلیز اگنور کیجیے گا۔ تو چلیے اب ہم بڑھتے ہیں ناول کی طرف۔ ماما پلیز، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مسز کبیر کے سامنے آ کر بیٹھی، اپنے چہرے سے آنسو پونچھ کر بولی، ماما میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ابھی بالکل بھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ماما آپ سب میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آخر میری بھی تو زندگی ہے، اس پر میرا بھی تو حق ہے۔ ماما پلیز۔ ایلا ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے ہوئے بول رہی تھی۔ وہ اس رشتے کو ختم کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اب تو اس کی آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ایلا تمہارے بابا یہ فیصلہ کر چکے ہیں، یہ اچھا رشتہ ہے، میں بھی ان کی بات سے متفق ہوں، اور تمہیں بڑوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہوئے راضی ہو جانا چاہیے۔ آخر ہوگا وہی جو تمہارے بابا چاہیں گے۔ مسز کبیر نے اٹھتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایلا حیرانگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولی تھی، لیکن میرے خوابوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا؟ میں کیا چاہتی ہوں، میں کیا کرنا چاہتی ہوں اپنی زندگی میں؟ نم لہجے میں کہتے اس نے اپنی بات کہی تھی، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، ابھی تمہارا سارا دھیان صرف شادی کی تیاری پر ہونا چاہیے۔ اور پھر وہ کمرے سے چلی گئی تھی۔ ایلا اپنے جذبات پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی تھی، ایلا کو ان سب میں کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ سب کچھ نظر انداز کر رہی تھی۔ ایان گھر داخل ہوا اور ماما کو آواز دی اور خود ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جب اسے ماما کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو پھر سے لگاتار ماما کو وہیں سے آوازیں دینے لگا، آ رہی ہوں، ایک تو اس لڑکے میں صبر نام کی چیز ہی نہیں ہے، شروع ہی ہو جاتا ہے، نہیں کہ ماں نہیں آ سکی تو خود اٹھ کے کمرے تک آ جائے، مگر نہیں، اتنی عقل کہاں سے آ گئی میرے بیٹے میں؟ وہ بولتی ہوئی سہارا لیتے ہوئے اس کے پاس آ گئی تھی اور غصے سے بولی، قیامت آ گئی ہے کیا جو ایسے چلا رہے ہو، یا میں کہیں کھو گئی تھی؟ آپ کیوں کھوئیں گی بھلا؟ حد ہے یار ماما، نہیں آنا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں خود آ جاتا، آپ کو پتہ بھی ہے مجھے ایسی باتیں نہیں پسند۔ ہاں اب میں تیری پسند پر چلوں گی، بولو کیا ہوا ہے؟ کوئی کام آرام سے نہیں کرنے دیتے؟ ایان نے انگوٹھی ماما کے سامنے کی اور بولا، بتائیں کیسی ہے یہ؟ پسند آئی آپ کو؟ آخر میں نے آپ کی خواہش پوری کر دی، لے ہی آیا میں آپ کی بہو کے لیے تحفہ، کیا اب یہ ٹھیک ہے؟ اس نے سوالی نظر سے ماما کو دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، آپ کو اس کو پسند آئے گی۔ ایان نے ایک اور سوال ماما کے سامنے رکھا تھا، کیوں نہیں آئے گی؟ اور اگر نہ بھی پسند آئی تو اسے اس کی پسند کا کچھ لے دینا، یہ رکھو۔ اب وہ انگوٹھی کو ایان کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی تھی، مجھے تیاری کرنی ہے، ابھی شاپنگ کے لیے جانا ہے، میں چلوں آپ کے ساتھ؟ تمہاری مرضی، لیکن ابھی میرے ساتھ کنول اور عشرت جائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں نہیں جا رہا، آپ ہی جائیں۔ ایان نے بات جلدی سے ختم کی تھی اور دوستوں کے پاس چلا گیا۔ دونوں گھروں میں شادی کی تیاری مکمل ہو گئی تھی، شادی کو چند ہی دن ہی رہ گئے تھے۔ یہاں ایلا کا رویہ ایسا تھا جیسے اس کے گھر والے اس کے ساتھ کچھ ظلم کر رہے ہو۔ ایلا کی بھابھی خالہ بھی ایلا کو سمجھاتی رہی تھی کہ ایلا تھی جو کسی کی بات کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ گھر والے بھی جب تھکے تو ان سب نے بھی ایلا کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مسز کبیر کا کہنا تھا کہ ایلا خود ہی آخر میں حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لے گی۔ ادھر صفیہ بیگم کے گھر مہمان آنا شروع ہو گئے تھے اور ایان کی کزن کے آنے کے بعد گھر میں ہلا گلا شروع ہو گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، ایلا چائے بنا رہی تھی اور ساتھ اپنی دوست اینا سے فون پر بات کر رہی تھی۔ کبیر صاحب ایلا کو سمجھانے کے لیے اس کے کمرے میں گئے تو ایلا کمرے میں نہیں تھی۔ جب وہ کچن کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ایلا کی آواز سنی تھی جو فون پر بات کر رہی تھی۔ پہلے انہوں نے کچن میں جانے کا سوچا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ ایلا تم آؤ گی نا یار؟ رامین اور تم دونوں ساتھ آ جانا، بابا سے بات کرنا ضرور تم آنا، اگر بابا تمہاری بات نہ مانے تو مجھے بتانا، میں خود انکل سے بات کروں گی، لیکن پلیز تم ضرور آنا، میں بات کروں گی۔ اگلی صبح ایلا نے اپنے بابا سے بات کی تو کبیر صاحب نے جلدی ہی ایلا کی بات پر حامی بڑھ لی تھی۔ مسز کبیر سب کی بات ختم ہونے پر بولی، ٹھیک ہے لیکن جلدی واپس آ جانا، تم نے اپنی بھی تو تیاری کرنی ہے۔ جی جلدی آ جاؤں گی۔ پھر ایلا اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور رینا کی شادی پر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ رامین اور ایلا نے ساتھ اینی کی بھی شادی پر جانا تھا۔ رامین تیار ہو کر ایلا کے گھر آ گئی تھی۔ ایلا یار جلدی کرو، اس کا 2 بار فون آ چکا ہے، وہ ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ رامین نے کال کاٹتے ہوئے کہا تھا، ہاں بس میں تیار ہوں۔ ایلا میکسی پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تھی اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں گھر سے نکل گئی تھی۔ راستے میں باتیں کرتی ایلا، اب اگلے ہفتے اینا اور میں تمہارے فنکشن پر آئیں گے۔ کیا مطلب تم پہلے آؤ گی؟ تم نکاح سے پہلے میرے گھر ہوگی؟ ہاں لیکن وہ دیکھیں گے، مگر تمہاری رخصتی والے دن ہم دونوں ساتھ آئیں گے۔
ہم نے ساتھ ہی آنے کا سوچا تھا۔ تم اس دن بھی میرے ساتھ پارلر جاؤ گی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ جائے گی؟ اوکے چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، ابھی موڈ ٹھیک رکھنا۔ اچھا ہوا، سمجھ گئی تم۔ ایلا نے باہر دیکھتے ہوئے رامین سے کہا تھا، ہاں میں جانتی ہوں تمہیں اچھا نہیں لگتا میرا کسی سے زیادہ بولنا، لیکن اینی بھی تو ہمارے گروپ کی لڑکی ہے، وہ بھی ہماری اچھی دوست ہے۔ پھر رامین نے کچھ سوچتے ہوئے بات بدل دی تھی، تم اچھی لگ رہی ہو، یہ کلر تم پہ اچھا لگ رہا ہے، تمہاری پسند ہے۔ ایلا نے خوشی سے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تمہاری پسند تو ہمیشہ سے مطمئن ہوتی ہے میرے لیے، اور ویسے بھی میری دوست نے لیا ہے تو اچھا ہی ہوگا نا میرے لیے۔ ہال کے سامنے گاڑی رکی، ایلا ڈرائیور سے مخاطب ہوئی، آپ یہیں رہیے گا، ہمیں ساتھ لے کر جائے گا۔ پھر وہ دونوں گاڑی سے اترنے لگی تھی۔ ایلا گاڑی سے باہر نکلی اور رامین کا انتظار کیے بغیر اندر جانے لگی۔ رامین نے دیکھا کہ ایلا کا دوپٹہ گاڑی میں ہے تو ایلا کو آواز دی، ایلا رکو، ایلا یار صبر کرو، میں آ رہی ہوں، یار تمہارا دوپٹہ ادھر ہی ہے، وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ ایلا نے اس کی آواز سنتے ہی رامین کی طرف موڑی تھی، لیکن اس کی نظر گاڑی کے پیچھے کھڑے ایک شخص پر پڑی جو شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد وہ مڑا اور پھر کسی کے بلانے پر وہ دوسری طرف چلا گیا تھا۔ ایلا نے اس کو دیکھا تو اس کی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تو بے یقینی سے اسے دیکھے جا رہی تھی، یہ یہاں کیسے؟ رامین اس کے قریب آئی تھی، کیا ہو گیا تمہیں؟ کچھ نہیں، ایلا نے خود پر قابو پاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا اور وہ دونوں اندر چلی گئی تھی۔ ایلا ہال کے دروازے کے سامنے کھڑی رکی، وہ کنفرم کرنا چاہتی تھی یہ وہی لڑکا ہے جو وہ سمجھ رہی تھی یا کوئی اور تھا۔ کافی دیر وہیں ٹہلنے کے بعد رامین نے ایلا کو ساتھ لیے اینا کے پاس چلی گئی تھی۔ ایلا تو اسی کے بارے میں سوچے جا رہی تھی۔ فوٹو شوٹ کے بعد دروازہ کھلا اور زاویار اندر آیا تھا، وہ شاید کسی کام سے آیا تھا۔ ایلا اسے ایک بار پھر سے بے یقینی سے دیکھنے لگی اور سارے فنکشن پہ ایلا کی نظر زاویار سے نہیں ہٹی تھی۔ رامین بھی ایلا کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ایلا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں ٹھیک ہوں۔ رخصتی کے فوراً بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایلا گاڑی میں خاموش رہی تھی۔ کیسا رہا تمہارا آج کا دن اپنی دوستوں کے ساتھ؟ خالہ بھابی نے ایلا کے قریب ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ میں شادی نہیں کروں گی اس ایان سے۔ ایلا غصے سے اپنی بات کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو ایلا؟ خالہ ایلا کے پیچھے اس کے کمرے میں جاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایلا نے دوپٹہ صوفے پر پھینکا اور بال باندھ کر اپنی جولی اتارنے لگی۔ ایلا کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ میں شادی نہیں کرنا چاہتی بھابی، پلیز بھابی، آپ مما سے بات کریں، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کیا مذاق ہے؟ تمہیں پتہ ہے اب ہفتہ بھی نہیں رہا، 3 دن بعد تمہارا نکاح ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، پلیز۔ ایلا روتے ہوئے میں پھر کچھ کر سکوں گی، ایسے تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ایلا نے اپنے آنسو پونچھے اور خالہ کی طرف دیکھا تھا۔ بھابی آپ واقعی میری بات کو سمجھیں گی نا؟ ہاں بولو کیا ہوا ہے؟ میں شادی کے لیے مان گئی تھی، لیکن بھابی میں نے آج پھر اسے دیکھ لیا، بھابی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ ایلا بے ساختہ رو پڑی تھی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میں اس سے دھوکہ کیسے دے سکتی ہوں؟ کیا؟ خالہ اتنی حیرانگی سے ایلا کی باتیں سن رہی تھی۔ بھابی پلیز اب آپ میری مدد کریں، میں ایان سے شادی نہیں کر سکتی۔ ایلا اور وہ کون ہے؟ کیا کرتا ہے؟ تمہیں کہاں ملا تھا؟ کب سے جانتی ہو؟ بھابی مجھے نہیں معلوم کون ہے، کہاں رہتا ہے، مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس میں نے پہلی بار اسے مارکیٹ میں دیکھا تو آج دوبارہ وہاں آنے کی طرف تمہیں اس کا نام تک نہیں پتا، تو یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ صرف تمہارے دماغ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تم تو اس لڑکے کو اپنے دماغ سے نکال کر شادی کی تیاری کرو، ابھی اٹھو اور کپڑے بدلو، چلو شاباش۔ نہیں بھابی آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی؟ میں سے دور جانے کا سوچتی ہوں تو ایسا لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا۔ بھابی پلیز آپ مما سے بات کریں نا، اٹھو اور کپڑے بدلو اور باتیں بعد میں کریں گے بھابی۔ لیکن خالہ اس کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی تھی۔ خالہ نے ساری بات مسز کبیر کو بتا دی تھی، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا، اب کیا چاہتی ہے؟ ہماری بے عزتی کروائے گی، بغیر اسے آرام نہیں آئے گا۔ میں اس کے باپ کو کہہ دیتی ہوں اس کو نہیں بیچے، مگر وہ کہاں کسی کی سنتا ہے، میں اب کچھ نہیں کر سکتی۔ رات کا وقت تھا، مسز کبیر کھانے کے بعد ایلا کے پاس کمرے میں آئی تھی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا کیا؟ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ خالہ اور جبران بھی وہیں آ گئے تھے، کیونکہ خالہ ساری بات جبران کو بھی بتا چکی تھی۔ وہ غصے میں ایلا کے کمرے میں آیا تھا، لیکن مما کو دیکھ کر چپ سا ہو گیا۔ مما پوچھے اس سے یہ کیا کر رہی ہے؟ ان سب باتوں کے لیے اسے اتنا پیار دیا تھا، میں ہوں نا اس سے بات کرنے کے لیے، تم چپ ہو جاؤ، بہنوں کے ساتھ ایسے نہیں بولا جاتا، میں اپنی بیٹی کو سمجھاؤں گی، میری بیٹی سمجھ جائے گی۔ انہوں نے ایک نظر شدید غصے سے جبران اور خالہ کو دیکھا اور ایلا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، اگر اس کی وجہ سے کسی نے مجھے کچھ کہا تو یاد رکھنا مما، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا اور آپ لوگوں کو اس کا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے چیختا ہوا بولا تھا، تم اسے ہاتھ تو لگاؤ، میں بھی دیکھتی ہوں تم اتنی ہمت کس میں ہے جو میری بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور تم ماں کے سامنے اس کی بیٹی کو مارنے کی بات کر رہے ہو۔ مما میں صرف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو آنے والے کل سے آگاہ کر رہا ہوں، میں اس وقت کچھ بولوں گا نہیں، آج میں اپنی بات کر چکا ہوں۔ ایلا جو پہلے بھائی کی باتوں سے ڈر رہی تھی، پھر جب مما نے ایلا کا ساتھ دیا تو اس میں ہمت آئی، اس کا ڈر ختم ہوا تھا، وہ سہمی ہوئی مما کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جبران جب حد سے بڑھ گیا تو ایلا کی بھی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ آپ کی کہہ رہے تھے اس وقت کہاں تھی بھائی جب آپ نے خود پسند کی شادی کی تھی؟ اس وقت تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور آج جب میں کہہ رہی ہوں تو آپ بھابی کے کہنے پر اپنی بہن پر الزام لگا رہے ہیں۔ بھائی میں تو اسے جانتی تک نہیں، اور جو میرے دل میں تھا میں نے بتا دیا بھابی، میں تو آپ کی طرح اس کے ساتھ کہیں باہر گھومنے نہیں گئی تھی جیسے آپ بھائی کے ساتھ چھپ کر جاتی تھی، حتیٰ کہ بھابی اس وقت تو آپ کی گرد گوارا بھی نہیں کر رہی
भाभी इस वक्त तो आपकी गैरत गवाह भी कर रही थी ये सब करने को। अगर आज मैंने आपको बता ही दिया, आपने बात करने या समझाने के बजाय घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया। बकवास बंद करो अपनी जबरान, आप इसकी ज़ुबान देख रहे हैं, आप खुद देखें इसका तरीका। आपको लगता है ये लड़की इसको जानती नहीं है, इसमें इतनी हिम्मत थी कि कभी इस तरह बोलने की। ये सब करने के लिए तो इस लड़के ने ही कहा होगा इसे। बस करो, कर दो हाला। मिसेस कबीर हाला को चुप करवाने के लिए बोली थी। एला तैश में आ गई थी और बोली, अब मेरी शादी यान से करके दिखाएं, मैं भी देखती हूँ मुझे मजबूर कौन करता है। एला, ये गलत बात है मेरा बेटा, तुम्हारा निकाह है यान, अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान का है इनका, मेरी बेटी वहाँ खुश रहेगी, मैं इसे मार दूंगा। जबरान गुस्से से एला की तरफ बढ़ा था। पागल हो गए तो? मिसेस कबीर ने जबरान को पकड़ते हुए कहा था, अगर आपने शादी से इनकार नहीं किया तो मैं खुद अयान को सच बता दूंगी। मैं बताऊंगी इसे आप लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी से करवा रहे हैं। इसके निकाह की तैयारी करें, इसका निकाह कल ही होगा। और निकाले से इस घर से जबरान अपना फैसला सुनाते हुए कमरे से निकल गया था। हाला भी इसके पीछे चली गई। मैं इससे शादी नहीं करूंगी मम्मा, मैं पहले भी इससे शादी करने में राजी नहीं थी, मैं इससे शादी नहीं कर सकती मम्मा, आप प्लीज़ समझे बेटा। अयान अच्छा लड़का है, तभी तो मैं इसे धोखा नहीं देना चाहती, मैं किसी के मामले में गुनाहगार नहीं होना चाहती। शादी के बाद तुम इसको भूल जाओगी, जब तुम्हें इसका नाम तक नहीं पता तो वो तुम्हें याद कैसे रह सकता है। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा मम्मा, मैं प्यार करती हूँ उसे, नहीं धोखा दे सकती किसी को भी। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं मर जाऊंगी इसके बगैर, ऐसे जैसे वो बहुत अहम है मेरे लिए। अपने आंसू से चेहरे से आंसू हटाते हुए इसने अपनी बात मुकम्मल की थी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मिसेस कबीर ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा था। अब तुम सो जाओ, कल से मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। मम्मा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, आप तो माँ हैं, आप तो अकेला ना छोड़े मुझे, आप तो बात समझे। सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है, सुबह मेरे और भी बहुत काम है। और वो खामोशी से वहाँ से चली गई थी। रात तो गुजर गई थी, लेकिन अब सुबह फिर वही तमाशा देखने को मिलेगा। एला ने शीशे के सामने खड़े होते हुए खुद से कहा था, खैर जो भी होगा देखा जाएगा, या अल्लाह तू ही मेरी मदद कर, मैं क्या करूँ अब। एला ने एक गहरी सांस लेते हुए दुआ की और बाहर जाने के लिए दुपट्टा सर पर ओढ़ लिया और बाहर आ गई थी, जहाँ सब नाश्ते के लिए आए थे। कबीर साहब ने एला को आते देखा और अच्छा मेरी बेटी भी उठ गई, आजो मेरा बेटा। वो खड़े होते हुए एला से मुखातिब हुए थे। एला ने भाई की तरफ देखा जो उसे खा जाने की नजर से देख रहा था। एला बाबा के करीब आई तो उन्होंने शफकत से इसके सर पर हाथ रखा और अपने पास बिठाया था। एला के बैठते ही जबरान उठकर खड़ा हो गया। हाला मेरा नाश्ता कमरे में ले आओ। ये क्या तरीका है, यहाँ बैठ कर नाश्ता करना है तो करो, नहीं तो बाहर से कर लेना। कबीर साहब ने गुस्से से जबरान को देखते कहा था। चाय का कप प्यार से एला की तरफ बढ़ाया। ये मेरी बेटी ले और नाश्ता करे। एला ने एक नज़र बाबा को देखा, एक नज़र भाई को भी नाश्ता करने लगी। जबरान भी गुस्से से घर से चला गया, मगर सबने इसे नज़रअंदाज किया। दिन का वक्त था। कबीर साहब किसी काम के लिए बाजार गए हुए थे कि वापसी पर इनकी कार ख़राब हो गई थी। उन्होंने काफ़ी कोशिश की कि वो घर तक आराम से पहुंचा, लेकिन इनकी कोशिश नाकाम रही थी और कार रैपर शॉप भी काफ़ी दूर थी। उन्होंने जबरान को कॉल की, मगर इसका फ़ोन बंद था। जावेर वहाँ से गुजर रहा था, इसने इन्हें देखा और करीब आ गया था। सलाम किया और वजह पूछी तो कबीर साहब ने इसे बताया था। अंकल आपने जाना कहाँ है, मैं छोड़ आता हूँ आपको। नहीं बेटा बहुत शुक्रिया, मैं चला जाऊँगा। अंकल इसको ठीक होने में वक्त लगेगा, मैं मैकेनिक को बुला लेता हूँ, ये सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूंगा। कुछ देर बाद वो साफियार के साथ घर पहुँच गए थे। गेट पर बेल हुई तो मिसेस कबीर ने हाला को बाहर देखने का बोला था, मगर अपने कमरे में चली गई थी। मामा मैं देख कर आती हूँ कौन है, ये कहते ही एला उठे बाहर गेट पर आ गए थे। बाबा की बात सुनते इसने दरवाज़ा खोल दिया। इसकी नज़र बाबा के साथ आए हुए लड़के पर पड़ी थी। ये सब बहुत गौर से देख रही थी। कल तक एला जिसके लिए अपने घर वालों से लड़ रही थी, आज वो फिर से इसके सामने था। इस अपने सामने देखकर इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी बेचैनी खत्म हो गई। कबीर साहब अंदर दाखिल हुए, डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खोला और इसको अंदर कमरे में ले जाने लगे थे। जबरान भी घर वापस आ गया था जब इसने देखा कि एला भी वहीं खड़ी है। इसने आगे बढ़कर एला का हाथ पकड़ घसीटते अंदर ले जाने लगा। भाई हाथ तो छोड़े, आपने इतने जोर से पकड़ा हुआ है, भाई हाथ छोड़े मेरा। अंदर जाकर इसने एला को मामा के पास फेंकते हुए कहा था, क्या कर रही थी, बाहर क्यों गई थी, ये दरवाजे पर इसे समझाती क्यों नहीं। यहाँ पे दरवाजे पर इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हारी बीवी को बाहर जाने से मसला हो रहा था। मिसेस कबीर ने एला को उठाते हुए जबरान को इसकी बीवी के बारे में बताया। और ये तो वैसे भी जाती रहती थी, वैसे तो कभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ, और आज क्या हो गया है। बाहर कोई लड़का था और ये बाहर इसके सामने खड़ी थी, इस पर क्या एतबार, जैसे कल कोई पसंद आ गया आज भी पसंद आ गया, तो फजूल नहीं बोलो, जाओ कमरे में, बाहर से आया है, दिमाग ख़राब हुआ है इसका। और वो खुद भी एला को लेकर इसके कमरे में आ गई थी। छोड़ो इसे, मेरा बेटा भाई है, भाई तुम हाफिज होता है ना, इसे तो नहीं पसंद होता कि बहन किसी गैर मर्द के सामने हो। मिसेस कबीर से समझाते हुए इसके सर पर हाथ फेर रही थी। एला जैसे भाई का ये रवैया वो तकलीफ दे रहा था। एला ने मामा की तरफ देखते हुए कहा, मामा वो लड़का अच्छा है ना, मैं इसी से शादी करूंगी, प्लीज़ ये शादी ना होने दे। एला बेटा, नाइला नाइला, एला सब कहाँ चले गए हो। कबीर साहब आवाज़ें देते हुए बोल रहे थे कि मिसेस कबीर नाइला एला को छोड़कर बाहर आ गई थी। जी जी यही है, क्या बात है। एला ने बताया, नहीं कि बाहर मेरे मेहमान आए हुए हैं, तुम लोगों ने कोई इंतजाम नहीं किया। नहीं एला ने कुछ नहीं बताया, लेकिन कौन आया है और आप बताएं कितने बंदे हैं, मैं कर लेती हूँ। एक बच्चा है बहुत सुलझा हुआ, असल में आज मेरे कार बाजार में ख़राब हो गई थी। मैंने जबरान को फ़ोन किया, लेकिन हो सकता है वो कहीं मसरूफ़ हो तो नंबर बंद था, तो इस बच्चे ने मेरी मदद की है।
कॉरिडोर से हटाकर साइड पर की और फिर मुझे घर तक छोड़ने आया था। नायला इसके लिए ग्लास में जूस डाल रही थी और साथ ही केक रखा था। काफ़ी अच्छी आदत का लग रहा है। हाँ, अब जल्दी करो, बहुत वक्त लगा दिया है तुमने। हाँ, बस हो गया, ये लीजिए। ट्रे कबीर साहब के हाथ में देते हुए वो खुद वापस एला के पास आ गए थे। तुमने बताया क्यों नहीं कि बाबा के मेहमान आए हैं? मेहमान? एला मेहमान की बात सुनकर इनकी तरफ मतवज्जा हुई थी। क्यों आया है वो? इसे तो तजस्सुस था कि वो शख्स बाबा को कैसे जानता है, और अगर जानता है तो पहले कभी देखा क्यों नहीं? इसने बाबा की हेल्प की थी। कितने अच्छे हैं ना, एला ने धीमे लहजे में कहा था। हाँ, अच्छा बच्चा है। बाबा को कैसे लगे? क्या मतलब है इस बात का? मतलब बाबा को पसंद आया नहीं, इस बात का मकसद? तुम बहन भाई पागल तो नहीं हो गए? एला खामोश रही थी। इसने मम्मा की बात अनसुनी कर दी। रात को जब सब बैठे बातें कर रहे थे कि कबीर साहब ने फिर से इसी लड़के का जिक्र किया, तो एला ने बिना कुछ सोचे बाबा से इसका नाम पूछ लिया था। भाला भी फिर इसको ही देख रही थी। जावी? हाँ, जाविया नाम है इसका। क्यों बेटा? ऐसे बाबा इतने अच्छे लोग कम ही होते हैं ना, तो सोचा नाम पूछ लूँ। एला को अब किसी की बात में कोई दिलचस्पी न रही थी। कुछ देर बैठने के बाद वो वापस कमरे में आ गए थे। अगले दिन सब मेहमान आना शुरू हो गए थे। शादी को अब वक्त भी कम रह गया था। हाला एला के पास आई थी। चलो पार्लर जाना है तुमने? मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे ये शादी नहीं करनी। और किस तरह समझाऊँ आप लोगों को? मैं शादी नहीं करूँगी, नहीं कर सकती मैं ये शादी। एला रोते हुए हाला को बोल रही थी, जितना रोना है रो लो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ अयान से होगी। फिर चाहे तुम खुश होकर शादी के लिए राजी हो जाओ या फिर तुम्हारा ज़बरदस्ती निकाह किया जाए। हर हाल में जाना तो तुमने अयान के साथ ही है, तो ज़रा जल्दी पार्लर जाने के लिए तैयार हो जाए। क्या क्या हाला वहाँ से चली गई थी। एला वहीं बेड के पास बैठकर रोने लगी थी। अब तो एला की आंखें भी रोने से लाल हो चुकी थी। सर इसका दर्द से फट रहा था। जो वो समझाना चाह रही थी इसको तो समझ नहीं आ रहा था। इसकी दोस्त रामीन, वो भी अभी तक नहीं आई थी। थोड़ी देर में रामीन आ गई। आंटी, एला घर पर है। नायला बेगम ने इसे कोई जवाब नहीं दिया कि पीछे से हाला आ गई। नहीं मिलोगी तुम इससे? शराफत से इसी में है कि तुम वापस चली जाओ। तुम लोगों ने इसे बिगाड़ दिया है, अब आगे की ज़िंदगी उसको जीने दो। ये क्या कह रही हैं आप? बेटा छोड़ो इसे। नायला बेगम रामीन से बोली थी। मगर आंटी हम क्यों करेंगे ऐसे? हाला तुम जाओ यहाँ से। क्यों जाऊँ? निकालें इसे। मिसेस कबीर रामीन का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई थी और हाला शोर मचाती ही रही थी। कमरे का दरवाज़ा बंद किया और रामीन को अपने पास बिठाया था। बेटा एला को समझाओ, वो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इसे समझाओ कि अयान अच्छा लड़का है, इसके साथ वो खुश रहेगी। इस लड़के को भूल जाए। इस लड़के की खातिर खुद को मुश्किल में ना डाले। ये मर्द जैसे होते हैं वैसा दिखावा नहीं करते, जैसे वो जानती तक नहीं है। इसकी वजह से खुद को दलदल में नहीं धकेलते। शायद वो तुम्हारी बात समझ आए। रामीन को तो समझ में नहीं आ रहा था, मगर जब इससे आखिरी बार मिली थी तब तक सब कुछ ठीक था और शादी के लिए राजी भी थी, मगर अब नहीं। ये हाला और जबरान भी इसके सख्त मुखालिफ हो चुके हैं। बेटा तुम इसे समझाओ। जी आंटी। रामीन एला के कमरे में दरवाज़ा खोलकर अंदर आई थी। इसे एला नज़र नहीं आई थी। इसने एला को आवाज़ दी। एला ने अपने रामीन की आवाज़ सुनकर अपने घुटनों से सर उठाया और बिना देखे दरवाजे की तरफ दौड़ी थी। रामीन ने आगे बढ़कर एला को ज़ोर से पकड़ा था। इसके चेहरे को देखा। इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी और बहुत सूजी हुई थी। इसे देखने से लग रहा था जैसे मुसलसल काफ़ी देर से रो रही है। एला और रामीन ने इसे गले लगाया था और वो ज़ोर से रोने लगी थी। कुछ देर तो रामीन के गले लगकर रोती रही। रामीन ने फिर इसे खुद से अलग किया था और बेड पर बैठाया था। पास पर जग से ग्लास में पानी डाला और इसे पानी पिलाया। ये क्या हालत बनाई हुई है तुमने एला? तुम्हें देखकर कहाँ से लग रहा है तुम होने वाली दुल्हन हो? देखा है खुद को? उठो, देखो ज़रा क्या हाल बनाया हुआ है तुमने। मैं शादी नहीं करूँगी इस अयान से। कोई मेरी बात सुन नहीं रहा। एला ने रामीन से शिकवा किया था। क्यों नहीं करोगी? क्या हो गया है तुम्हें? दिन ही कितने रह गए हैं? तुम प्लीज़ तुम मुझे बचा लो। मैं अयान से शादी नहीं करना चाहती। मैं इससे फिर एक बार गहरी सांस ली एला ने, क्योंकि इसकी आवाज़ भी इसका साथ नहीं दे रही थी। वो रोई थी जो बहुत एक अनजान शख्स के लिए जो इसके की बेइंतहा मोहब्बत से बाखबर था। तुम्हें क्या हो गया है एला? होश करो। अयान इतना अच्छा लड़का है, इसे एक गैर शख्स की वजह से क्यों ठुकरा रही हो? कोई मेरे बन रहा रामीन, मैं मोहब्बत करती हूँ उसे। कैसे छोड़ दूँ? कैसी मोहब्बत है एला? पागल हो गई हो तुम? जिस लड़के को तुम जानती ही नहीं, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं, वो क्या करता है, कौन है, क्या स्टेटस है, इसका नाम क्या है? इससे मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं है एला। अजनबी से मोहब्बत नहीं होती, महरम से मोहब्बत होती है और वो तुम्हारे लिए अयान है। इस बात को समझो। नहीं, मैं नाम जानती हूँ उसका। कल वो हमारे घर भी आए थे। बाबा को अच्छे भी लगे थे। नाम पता है मुझे, बाबा ने बताया था। जाविया नाम है इनका। वो एना की शादी में भी थे। एला तुम इस इंसान के लिए रो रही हो जो तुम्हें जानता तक नहीं है। मैं तो जानती हूँ ना। कोई मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रहा। ना समझो तुम लोग। मैं एला वहाँ से उठकर खड़ी हो गई थी। अभी तक इसके आंसू जारी थे। मैं अयान से खुद बात कर लूँगी। मैं अयान को सब बता दूँगी, वो तो सुन लेगा मेरी बात। है ना सुनो तुम लोग। तुम अपने दुश्मन खुद बनी हुई हो एला। जो घर अभी बसा ही नहीं है, इससे पहले उजाड़ देना चाहती हो एक गैर शख्स के लिए जो तुम्हारे जज्बात के बारे में ज़रा नहीं जानता। ये पागलपन है तुम्हारा। ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत दोनों तरफ से निभाई जाती है। एक तरफा ताल्लुकात किसी काम के नहीं होते, बस नाम के होते हैं। एला अभी भी वक्त है, तुम बात को समझो प्लीज़। खुद को तबाह ना करो। एला कहाँ किसी की सुनने वाली थी। इसके सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। एला ने इसकी कोई बात न सुने, फिर इधर ही दीवार से टेक लगाकर फर्श पर बैठ गई थी। एला को अपनी ज़िंदगी जो अभी बसी भी नहीं थी, वो उजड़ती हुई नजर आ रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी वो ठीक है या गलत। रात को सब सो चुके थे। नायला बेगम इसके पास एला के लिए खाना लेकर आई थी। एला जो रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। नायला
ایلا کے پاس آئی تھی، یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو، اٹھو یہاں سے بیڈ پر آؤ۔ پھر اسے وہاں سے اٹھا کر بٹھایا تھا، منہ دھو کر آؤ، کیا حال بنایا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر لگاتے ہوئے وہ کہنے لگی تھی۔ ایلا نے غصے سے دوسری جانب منہ کر لیا تھا، بیٹا ماں سے کون ناراض ہوتا ہے، اور تم تو ہو بھی میری شہزادی، اٹھو جا کر منہ ہاتھ دھو آؤ۔ مجھے بات ہی نہیں کرنی آپ لوگوں سے۔ ایلا ایک بار ذرا سوچو، جو تم کہہ رہی ہو وہ ٹھیک ہے؟ ایلا کچھ نہ بولی۔ ماں باپ کبھی اولاد کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتے، اعتبار تو کرو، کچھ دیکھ کر ہی اور کچھ سوچ کر ہی ہم نے وہاں ہاں کی ہے۔ مجھے شادی نہیں کرنی، میں کہہ چکی ہوں، تمہاری کون سنے گا، کب سے سمجھا رہی ہوں تمہیں، سمجھ نہیں آتی، دماغ خراب کر کے رکھتی ہے۔ اب خیال کرنا، سب مہمان گھر میں ہے، کوئی تماشا نہ دکھانا انہیں، میں نے بول دیا ہے جو بولنا تھا۔ ماما آپ لوگ کچھ نہیں سنتے، جب وہ بابا کو بھی پسند آ سکتا ہے پہلی نظر میں، تو مجھے کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو پھر مان گئی تھی ماما، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دوبارہ مجھے کبھی نظر آئے گا، لیکن اب میں نہیں کر سکتی۔ اب میرا نکاح ایان کی جگہ زاویار سے کروا دے ماما پلیز، مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی میں اسے بھول جاؤں۔ زاویار انہوں نے نام دہرایا تھا، ہاں وہی لڑکا جو بابا کا مہمان بن کر ہمارے گھر آیا تھا۔ نکاح ہے بیٹا، مذاق نہیں ہے، اور ایان ہی تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ میں شادی نہیں کروں گی، میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، میں مار دوں گی خود کو، لیکن خود کو اس کے علاوہ کسی کے اور سپورٹ نہیں کروں گی۔ تو ٹھیک ہے، نہیں لگتا تمہیں ڈر، تو تم مرنے کی تیاری کرو۔ نکاح کی تیاری تقریباً ہو چکی ہے، اور دل ہوا تو کھانا کھا لینا، مجھے لگتا ہے تمہیں سمجھ آ جائے گی، لیکن نہیں، تمہیں تو کبھی سمجھ نہیں آئے گی، ایان سمجھا لے گا تمہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اب تو سورج کی کرنیں بھی عروج پر پہنچ چکی تھی، تیاریاں مکمل کر لی گئی تھی، گھر والے ابھی بھی ایلا کو سمجھا رہے تھے۔ ایلا تھی کہ کسی کی بات سمجھنے کو تیار ہی نہ تھی، اب ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں ہو، نصیب سے تو آج تک کبھی کوئی نہیں لڑ سکا تھا، تو ایلا کیسے لڑ سکتی تھی؟ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ ایلا کا نکاح ایان کے ساتھ تھا، شام کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایان اپنی ماما کے ساتھ کچھ سامان لے کر ایلا کے گھر آ گیا تھا۔ مسز کبیر کو جب پتہ چلا تو وہ گھبرا گئی، وہ تو ایلا کے ہر قدم کو جانتی تھی، وہ ایلا کو ایک بار پھر سمجھانا چاہ رہی تھی۔ ایلا نے جب سنا کہ ایان آیا ہے، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا تھا، وہ بہت خوش ہوئی، ماما کی ہر بات کو نظر انداز کیا، اس کا شدت سے انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ایان صفیہ بیگم کے ساتھ وہاں پہنچا تھا۔ ایلا ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ان سے ملنے چلی گئی تھی۔ ایان کو بھی موقع مل گیا تھا ایلا سے ملنے کا، کافی دیر ایلا بھی اس کے پاس بیٹھی رہی تھی، ماما اور خالہ بھابھی کے بولنے اور ہر اشارے کو اندیکھا کر دیتی، اب تو وہ بھی تھک چکی تھی، اور کس طرح ان کے سامنے ایلا کو جاننے کا کہتی۔ خالہ ویسے باہر آئی، پھر اندر واپس آ کر اس نے ایلا سے کہا، تمہارا انتظار کر رہے ہیں باہر، رامین اور مہندی آرٹسٹ دونوں، جاؤ۔ ایلا نے اب کے بعد پھر ان کی بات کو اگنور کیا تھا۔ ایلا کو بہت دیر بعد ایان سے بات کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایلا نے موقع دیکھتے ہی ایان سے بات کرنی شروع کی تھی۔ ایان میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، میں کافی ٹائم سے آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی، مگر موقع ہی نہیں ملا، آج بھی میں آپ پر یقین کر کے بات کر رہی ہوں، کیا میری بات سمجھیں گے؟ ایان نے ایلا کو دیکھا، چائے کا کپ سائڈ پر رکھ دیا۔ جی بولیں، آپ بتائیں کیا بات ہے، میں سن رہا ہوں، میں آپ میری بات کو غلط مت سمجھیے گا پلیز، میں بس صرف کیسے بتاؤں، کہیں آپ بھی مجھے غلط نہ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ جو کہیں گے وہی میں کروں گی، آپ بات کرو۔ ایلا کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ایان میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایان کو ایلا کی بات سن کر ایسا لگا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہو، یہ کیا کہہ رہی تھی آپ کو پتا ہے آج نکاح ہے، میں کب سے کہہ رہی ہوں، لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی، میں آپ کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی، مطلب میں خود کو بھی آپ کا گنہگار نہیں کرنا چاہتی۔ اب ایلا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور ساتھ وہ اپنی بات کہہ رہی تھی، میں کچھ نہیں سمجھا نہیں ایان، میں پہلے بھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر پھر میں راضی ہو گئی تھی۔ میں نے جب سے اس لڑکے کو دیکھا ہے مجھے اچھا لگا ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہ کے اسے سوچنا نہیں چاہتی، میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مجھے کوئی بھی آپ سے بات کرنے نہیں دے رہا تھا، اب میں آپ ہی میری آخری امید ہیں، آپ میری مدد کریں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ ایلا مسلسل رونے لگی تھی، اس نے ایان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، ایان آپ میری مدد کریں۔ ایان نے ایلا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا جیسے وہ اسے احساس دلا رہا ہو کہ اس کے ساتھ ہے، ایسے نہیں، میں کون ہے وہ؟ ایان نے ہمت کر کے اسے سوال کیا تھا۔ ایان کو اپنا دل بندہ تھا محسوس ہوا تھا، میں اس کو زیادہ نہیں جانتی، بس میں نے اسے دوسری بار اپنی دوست نینا کی شادی پر دیکھا تھا، تب سے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، نام بھی مجھے 2 دن پہلے پتہ چلا ہے، اور میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں اس سے دور ہونے کا سوچتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں مر جاؤں گی، وہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گیا ہے، جس کے بغیر مجھے دنیا میں صرف اندھیرا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ ایلا تم یہاں ہو؟ رامین نے ایلا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، چلو یہاں سے، میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں، 1 منٹ ہم بات کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ وقت دے سکتی ہیں؟ ایان نے رامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اس کا اشارہ تو صرف رامین کو وہاں سے بھیجنا تھا جو صاف و ظاہر تھا۔ رامین نے ہمیں سر ہلایا، باہر آ گیا، رامین کو ڈر بھی تھا کہ کہیں ایلا کچھ کہہ نہ دے۔ بات ختم ہونے کے بعد ایان بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا تھا، وہ انتہائی غصے میں تھا، اپنے کمرے میں آیا جہاں سارا سامان بھی سیٹ ہو چکا تھا، اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگا کر ادھر ہی بیٹھ گیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کا وجود کب کب آ رہا تھا، اسے یوں جیسے لگا جیسے اس کی زندگی دنیا سے چھین لی گئی ہو۔ ایان دروازے پر دستک ہوئی تھی، صفیہ بیگم تھی جو اسے شام کے لیے صورت دینے آئی تھی، جو استری ہو کر آ چکا تھا۔ ایان اپنا چہرہ صاف کیا اور دروازہ کھول دیا تھا، کہاں تھے؟ کب سے میں آوازیں دے رہی ہوں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ ایان نے نظر چڑھاتے ہوئے بات کی تھی، کیا صفیہ بیگم جو اس کا سوٹ الماری میں لٹکا رہی تھی وہی
رکی تھی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ شادی نہیں کر رہا، آپ نے منع کر دے، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کل تک تم راضی تھے اور آج نکاح ہے، اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس معصوم کا کیا قصور؟ اس کی عزت کا خیال کرو، یہاں بیٹھو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دیکھو میرا بیٹا، اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ایان نے ایک بار بھی مما کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ بس منع کر دیں، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اس رشتے کو ختم کر دیں۔ بیٹا ایسے نہیں کہتے تم مجھے، جو کہو گے میں وہ ہر بات مانوں گی، یہ زبان دی ہوئی ہے، مہمان بھی آ چکے ہیں، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تم نے اس کے لیے چوڑیاں بنوائی تھی نا، میں جولر کو کہہ کر آتی ہوں، کل رخصتی ہے نا، کل تک ہو جائے گا، سب کچھ تمہارا ہی ہے، بس کر دینا مما۔ نہیں کرنی مجھے یہ شادی، بول دیا۔ وہ اٹھ کے واش روم میں گھس گیا تھا۔ ایان میں نے زبان دی ہے، آج نکاح ہے بیٹا، ایسا نہ کر۔ ایان نے شاور کھول دیا تھا، اس کی رونے کی آواز مما تک نہ پہنچے۔ ایان شاور کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا، صفیہ بیگم بھی باہر آ گئی تھی، وہ تو ایان کی بات سے گھبرا گئی تھی، وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایلا تم تیار ہو؟ چلو، جبران باہر گاڑی میں ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے حالہ نے کہا تھا، اور مسز کبیر بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ چلو میرا بیٹا، دوپٹہ کرو، میں کہیں نہیں جا رہی، کوئی نکاح نہیں ہے، میں نے کہا نا آپ لوگوں سے، میں شادی نہیں کروں گی تو زاویار سے کروں گی اور کسی سے نہیں، بکواس بند کرو، چلو۔ حالہ نے اس کو ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا تھا، کہاں چلوں؟ ایلا بولی تھی، ہمارا ٹائم یہی تھا، اب چلو۔ ظاہر ہے پارلر جانا ہے، میں ایان کو سب بتا چکی ہوں، ایلا نے اپنا ہاتھ چڑھواتے ہوئے کہا تھا، اور وہ نہیں آئیں گے کیا؟ مسز کبیر نے ایلا کو دیکھا تھا اور حالہ تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ حالہ، ابھی جاؤ، کہاں رہ گئی ہو تم دونوں؟ آپ ہی جاؤ، کہاں رہ گئی تم دونوں؟ میرے اور بھی بہت کام ہے، جبران باہر سے بولتا ہوا آ رہا تھا اندر کمرے میں۔ تم تیار نہیں ہوئی؟ تمہیں ٹائم کا پتہ نہیں ہے کیا؟ جبران غصے سے حالہ سے سوال کر رہا تھا۔ اس نے ایان کو سب بتا دیا۔ حالہ نے جبران کو بتایا، کیا میں نے آپ کو پہلے کہا تھا اس کو ایان سے ملنے نہیں دینا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی میری بات، اسے آپ لوگ اب نہیں بچا سکتے، میں مار دوں گا اسے۔ مسز کبیر ادھر ہی بیٹھ گئی، وہ کچھ نہ بولی۔ جبران اسے مارنے کے آگے بڑھا تھا، میری زندگی کا فیصلہ ہے، آپ مجھے نہیں بتائیں گے کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک؟ میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، جبران پلیز، باہر مہمان ہے۔ اتنے میں جبران کا فون بجا تھا۔ جبران نے ایک نظر ایلا پر ڈالی اور فون ریسیو کیا۔ بات مکمل ہونے کے بعد کٹ گیا، اسے فوراً لے کر آؤ، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، کہتا ہوا باہر چلا گیا۔ حالہ بھی اسے زبردستی لے کر باہر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ایلا کو اب ڈر لگنے لگا تھا، پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اگر ایان نے ہی مجھ سے نکاح کر لیا تو وہ تو بدلہ لے گا، مگر میں نے بھی تو سب سچ بتا دیا، وہ کیوں کرے گا اسے نے تو کہا تھا کہ میں جو کہوں گی میری بات مانے گا، تو اب کیوں آ رہا ہے؟ دیکھیں میم، یہ لپسٹک کا شیڈ ٹھیک ہے، دو کلرز میچ کر رہے ہیں آپ کے ڈریس کے ساتھ، آپ کون سا لگانا چاہتی ہیں؟ آرٹسٹ ایلا کو اپنے خیالات سے باہر لائی تھی، جو بھی آپ کو ٹھیک لگے لگاتے۔ ایلا نے مختصر سا جواب دیا تھا۔ ایلا اب تیار ہو چکی تھی۔ ایلا نے مہرون اور گولڈن کلر کی میکسی پہنی تھی اور لارج سے جوڑلی پہنی تھی، کیونکہ پہلے نکاح تھا اور اس کے بعد پھر مہندی کا فنکشن تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ایلا بھی ریڈی ہو چکی تھی، ایلا کے پاس آئی، اس کو دیکھا اور کہا، بہت اچھی لگ رہی ہو ماشاءاللہ، چلے جبران باہر ہیں۔ وہ ایلا کو ساتھ لے گاڑی تک آئی تھی۔ ایلا کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایلا ہال میں پہنچ گئی تھی، سب نے بہت تعریف کی تھی، لیکن مسز کبیر پریشان تھی۔ وہ ایلا کے پاس آئی تھی، بیٹا سب بھول جانا، اب یہ ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، اس میں خود بھی خوش رہنا اور اپنے سے جڑے رشتوں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایان اچھا بچہ ہے، تم جلد ہی اس لڑکے کو بھول جاؤ گی، ویسے بھی اس کا کوئی وجود تمہاری زندگی میں نہیں ہے، اور بیٹا عزت بھی اسی عورت کی ہوتی ہے جس کی طرف مرد رشتے کے لیے ہاتھ بڑھایا جائے، کسی بھی رشتے کو بڑھانے کے لیے اگر عورت ہاتھ بڑھائے تو اسے ساری عمر اسی بات کا تانا ملتا ہے، مرد کی طرف سے کی گئی پہل عورت کی عزت بڑھا دیتی ہے۔ معاشرہ مردوں کا معاشرہ ہے اور اسلام میں بھی عورت کی پہچان مرد سے ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی۔ اللہ میری بیٹی کو خوش اور آباد رکھے۔ ایلا نے مما کو دیکھا، اسلام میں تو پسند کا بھی اختیار ہے عورت کے پاس، وہ تو آپ نے مجھے نہیں دیا، کچھ باتوں پر آپ لوگوں کو اسلام یاد آ جاتا ہے، ویسے تو بھول جاتے ہیں آپ اسلام کو۔ تم ابھی غصے میں ہو، تمہیں سب غلط لگ رہے ہیں، مگر شادی کے بعد تمہیں ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایان کو بھی بہت مشکل سے لے آیا گیا تھا۔ ایان اب کسی کو کیا بتاتا کہ وہ ایلا کا ساتھ دے رہا ہے یا اپنی محبت کو اس کے محبوب کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ ایان خاموش رہا۔ نکاح کے لیے نکاح خواہ بھی آ چکے تھے، گواہ بھی موجود تھے۔ دیکھو ایلا کتنا اچھا لڑکا ہے، تمہیں ابھی بھی اپنا رہا ہے جبکہ تم اسے سب بتا چکی ہو۔ حالہ نے ایلا کو سرگوشی بھی کرتے ہوئے کہا تھا، نکاح کے لیے ایلا اور ایان کو آمنے سامنے بٹھایا گیا تھا۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کرنے سے پہلے پوچھا، کیا میں نکاح شروع کر لوں؟ ایان نے ایک نظر ایلا کو دیکھا، پھر نظریں نیچے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ کیا آپ کو ایان علی ولد علی شاہ کے ساتھ؟ ایک منٹ، یہ نکاح میں نہیں کر سکتا۔ ایان کھڑا ہو گیا تھا، اس نے ہار اپنے گلے سے اتارا اور ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ صفیہ بیگم آگے بڑھی تھی، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، اور وہ کبیر صاحب کے قریب ہوا، انکل سوری، مگر میں اس نکاح کا حقدار نہیں ہوں، اس نکاح کا حقدار وہ ہے جس سے ایلا چاہتی ہے، آپ اس کا نکاح اس سے کروا دیجیے۔ سب ایان کو غور سے دیکھنے لگے تھے۔ ایلا بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ جبران نے ایان کے پاس آیا تھا، تم یہ نکاح کرو، اس کے نکاح کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہے۔
اور نکاح تم سے ہی ہوگا، میں آپ سے بات نہیں کر رہا جبران بھائی، میں انکل سے بات کر رہا ہوں، انکل آپ اس کا نکاح اس سے کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے ایان نے ایلا کے قریب کیا اور اسے کرسی پر بٹھایا، خود گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے ایلا سے مخاطب ہوا۔ میں نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا، آپ کی محبت آپ کو مبارک، میری دعا ہے وہ شخص آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کے لیے اچھا ثابت ہو۔ پھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے آنسو کو ضبط کر کے ایلا کے آنسو صاف کیے تھے اور کھڑا ہو گیا تھا۔ انکل یاد رکھیے گا میں آپ کو آپ کے پاس اس شخص کی امانت کے طور پر رکھوا کے جا رہا ہوں۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے وہ سب ایان کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ ایلا کو اس شادی کے رکنے کا دکھ بھی تھا اور خوشی بھی۔ صفیہ بیگم کبیر صاحب سے مخاطب ہوئی تھی، آپ سے اپنی بچی۔ بس مما یہ کیا کہہ رہی ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں بنتا کہ آپ سے اس کو کچھ کہیں، تم کون ہوتے ہو ہمیں مشورہ دینے والے؟ جبران آستین چڑھاتا ہوا ایان کے قریب ہوا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر رہا، آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، میں عزت کرتا ہوں آپ کی، میں آپ سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا۔ ایان نے جبران کو خود سے پیچھے کرتے ہوئے آرام سے کہا تھا اور اپنی ماما کے ساتھ وہاں سے نکل گیا اور سب بھی وہیں گھروں کی طرف نکل پڑے تھے۔ جبران یہ کیا کرنے لگے ہو، کیوں ہمارا اور اپنا تماشا بنانا چاہتے ہو؟ میں تماشا بنا رہا ہوں، آپ کی لاڈلی نظر نہیں ہے؟ کیا کیا ہے اس نے، یہ جو کروا کے آئی ہے یہ کس طرح سے لگ رہی ہے کہ عزت دار گھرانے سے ہے؟ لیکن مما آپ کیوں سمجھیں گی، آپ کو آپ کی لاڈلی بیٹی پیاری ہے۔ باہر تو میں نے جانا ہے نا لوگوں کی باتیں۔ اپنے سر کو ہاتھوں سے پکڑے ہوئے وہی صوفے پہ بیٹھ گیا تھا۔ جبران بیٹا کیا حالا پانی دو اسے۔ جبران پانی پیے اور پھر حالا اس کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ نائلہ کبیر صاحب تقریباً چیختے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئے تھے۔ جی تم نے مجھ سے ساری باتیں کیوں چھپائی؟ نہیں، انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا تھا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ، اگر تم مجھے بتا دیتی تو میری بیٹی کا ایسے تماشا تو نہ بنتا، دنیا کو تو علم نہ ہوتا نا کسی بات کا، میں انکار کر دیتا، میں نے بتا دیتا میری بیٹی راضی نہیں ہے، لیکن تم لوگوں نے کچھ ضروری نہیں سمجھا۔ مسز کبیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آپ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، میں اختلافات سے ڈرتی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کبیر، آپ کو غیر ضروری سمجھا جائے؟ آپ ہی تو اہم ہیں ہم سب کے لیے۔ وہ آدھی بات سننے کے بعد وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئے تو نائلہ بھی ان کے پیچھے آ گئی تھی۔ ایلا سے رات میں کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایلا نے کپڑے بدلے، آنکھوں میں آنسو تھے، شیشے پر خود کو دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی لیکن آنسو زیادہ بہنے لگے۔ میری محبت سچی ہے، یہ کہتے ہوئے اسے زبردستی خود کو مسکرانے پر مجبور کیا۔ یا ایلا میری محبت سچی ہے، یہ تو واضح ہو گیا، تو نے میرا کتنا ساتھ دیا ہے، لیکن اب آگے بھی مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، میرا ساتھ دینا، میری مدد کرنا، میں بے بس ہوں، کچھ نہیں کر سکوں گی، تو ہی میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دینا۔ ایان یہ تو نے کیا کر دیا بیٹے؟ ایان دروازہ کھولو۔ دروازے کو زور سے کھٹکھٹاتے صفیہ بیگم بول رہی تھی۔ ایان کافی دیر تک جب کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ وقت ہی ہو رہا تھا جب میں نے اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کی بات پکی کر کے آئی تھی، اتنی زیادتی کر دی میں نے اپنے ایان کے ساتھ۔ وہ روتے جا رہی تھی۔ آنٹی پانی پیے۔ ایان کے دوست کی بہن نابیہ نے پانی کا گلاس ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے انکار کے باوجود انہیں پانی پلا ہی دیا۔ اور ادھر ایان نے ٹیبل سے سارا سامان اٹھا کر نیچے فرش پر پھینکا تھا، ٹیبل سے پھولوں کو اٹھا کر پھینک رہا تھا، اس نے سارا کمرہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ پھر ادھر ہی بے بس ہو کر بیٹھ گیا تھا، بچوں کی طرح سسک کے رونے لگا۔ اگلی صبح دونوں گھروں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کبیر صاحب جب سے باہر آئے تھے کوئی تھا ہی نہیں، ہر طرف سنسان تھا۔ باہر بالکنی کا دروازہ کھلا دیکھ کر اس کی طرف آ گئے تھے جہاں ایلا کو کونے پہ بیٹھی دیکھا تھا، جس کو دیکھ کر واضح اندازہ لگایا جا سکتا تھا یہ رات سے سوئی نہیں ہے۔ وہاں بیٹھی آسمان کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے جیسے کچھ کھو گیا ہو۔ واقعی سکون تو کھو چکی تھی، خود سے محبت کرنے والوں کو بھی بدگمان کر چکی تھی۔ ایسے مسلسل آسمان کو دیکھتے ہوئے اس کی نظر بابا پر پڑی تھی۔ بابا، وہ کھڑے ہوگی بابا، اس نے صرف اتنا کہا اور نظر جھکا لی تھی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ کبیر صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ بابا میں بس ایسے ہی سکون نہیں مل رہا تھا اندر۔ ایلا کی آنکھ سے آنسو باہر آئے تھے، اس نے بابا کو دیکھا اور نہیں میں سر ہلایا تھا۔ کبیر صاحب نے ایلا کو گلے لگایا اور اس کو ساتھ لیے واپس اندر آ گئے تھے۔ اگر مجھے ذرا بھی شک ہو جاتا تو میں پہلے ہی منع کر دیتا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، میں اپنے بچے کے ساتھ ایسے نہیں کرتا۔ چلو اب میرا بچہ منہ ہاتھ دھو، پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ اس کو سر پہ پیار دیا اور اس کے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ یہاں ناشتہ، یہاں شرٹ کے بٹن بند کھڑا تھا، آواز پہ پلٹ کر دیکھا، نہیں مجھے ناشتہ نہیں کرنا، لے جائیں مجھے بھوک نہیں ہے۔ ڈسٹنگ ٹیبل سے موبائل اٹھاتے ہوئے باہر آنے لگا۔ پہلا لڑکا ایسا دیکھا تھا جو اپنی ہونے والی بیوی کا ہاتھ اس کے محبوب کے ہاتھ میں دے آیا تھا۔ پلٹ کر اپنی خالہ کو دیکھا، پھر ان کے قریب آیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، میں بالکل پسند نہیں کرتا کوئی بھی دوسرا شخص میرے ذاتی معاملات میں مداخلت کرے تو پلیز۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ مما آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ایلا نے کچن میں آتے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہاری زندگی ہے، جو مرضی کرو، سوری فار ایوری تھنگ مما۔ جاؤ اندر چلی جاؤ، یہاں گرمی ہے، مجھے کام بھی کرنا ہے۔ مما مجھے معاف کر دے مما، میں کیا کرتی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، اب شادی کروا دیں گے نا اس کے ساتھ، اور خوش۔ مما آپ تو موڈ ٹھیک کرے نا، میرے ساتھ چلی جاؤ۔ ایلا باہر، ایلا بات دھوری چھوڑ کے اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایلا اور زاویار کی شادی طے ہو گئی تھی۔ زاویار جو اس شادی کے بالکل حق میں نہیں تھا، مگر کیا کرتا، اب شادی تو فائنل ہو چکی تھی۔ زاویار کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد اس نے ابھی صرف جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جس کا رسپانس 2-3 دن میں آنا تھا، اور شادی کو صرف 1 ماہ تھا۔ زاویار پہلے تو اس رشتے سے رضامند نہیں تھا، مگر پھر مان گیا۔ شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ زاویار اٹھا تو پہلے موبائل چیک کیا، کیونکہ اس کو میل کا انتظار تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ جاب شروع کر دے۔ کنفرمیشن میل آ چکی تھی۔ زاویار نے میل چیک کیا اور بیڈ سے اٹھا اور منہ ہاتھ دھوئے بغیر ہی ماما کے پاس چلا گیا۔ مما، پھر اس نے دیکھا کہ وہ وہی کام کر رہی
रही थी। ज़ाविया ने आराम से माँ के करीब जाकर मामा को गले लगाया और अपना सर उसके कंधे पर रख दिया था। ज़ाविया, ये क्या तरीका है? अब तो बड़े हो जाओ, अब तो शादी होने वाली है। मैं एक बात बताने आया हूँ, आपको पता है मेरी जॉब कन्फर्म हो गई है, मुझे मेल भी आ गई इस कंपनी से। वो ज़ाविया की तरफ मुड़ी, इसके हाथों को अपने कंधे से हटाते हुए बोली थी, बहुत मुबारक हो, मेरा बेटा है भी तो बहुत ज़्यादा ज़हीन, कैसे रिजेक्ट करते। तो अब नाश्ता मिलेगा? इसने मुँह बनाते हुए पूछा था। मुँह धोना है या ऐसे ही गंदे मुँह से नाश्ता करने का प्लान है? बस 2 मिनट में आया, मैं फ्रेश होकर आप नाश्ता बना दें, लेकिन मैं सैंडविच खाऊंगा, वही बनाना। आज आराम से नाश्ता करूंगा, फिर साथ शॉपिंग पर चलेंगे। अच्छा चलो मैं बना देती हूँ, लेकिन ज़ावी आज तुमने अपने लिए कुछ लेना है? नहीं, आप ही रात को कह रही थी ना कि जाना है ज्वेलरी का पता करने, जो आपने दी हुई थी। हाँ, मगर वहाँ कल ही जाऊँगी, कल निकाह का सूट भी लेकर आना है। मेरा दिल है निकाह इसी जुम्मे को कर दे, क्या कहते हो तुम? रुखसती फिर जो डेट फाइनल होगी। ठीक है, जैसे ठीक लगे, लेकिन थोड़ा सा खौफ भी है मुझे। कैसा खौफ ज़ावी? कुछ नहीं, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप नाश्ता बनाएं। ओके। अपने कमरे में आ गया था। फ्रेश होने के बाद इसने नाश्ता किया, दोस्तों के साथ बाहर चला गया था। ज़ाविया और सायरा 2 बहन भाई थे। सायरा की शादी हो गई थी और अपने हस्बैंड के साथ फ्रांस में मुकीम थी, और ज़ाविया का भी प्लान तो पाकिस्तान से बाहर जाने का था। लेकिन फिर मम्मा पापा का सोच कर चुप हो जाता। वो बस मम्मा पापा को अकेला नहीं छोड़ कर जाना चाहता था। ज़ाहिर साहब और रहीला भी पाकिस्तान से जाना नहीं चाहते, तो बस ज़ाविया फिर इधर इनके साथ था। ज़ाविया ने सारा दिन दोस्तों के साथ गुजारा था। अली यार, तुम ज़ावी से शादी के बारे में कुछ नहीं पूछोगे? अहमद ने अली को आंख मारते हुए कहा था। क्यों, तुझे पूछने हुए शर्म आ रही है? ड्राइविंग करते हुए ज़ाविया ने साथ देते हुए अहमद से पूछा था। नहीं तो अब बता दो कब फाइनल होगी डेट? और एकदम से शादी आ गई, लोगों को तो इतना वक्त लग जाता है लड़की पसंद करने में भाई। एक तो जैसे एकदम से लड़की पसंद आ गई, लगता है भाभी बहुत प्यारी हैं जो फ़ौरन पसंद आ गई। प्यारी तो है, आखिर मेरी बीवी होगी, प्यारी कैसे नहीं होगी? और अहम बात यह कि प्यार करती है मुझसे, बहुत खास बात है ये। ज़ाविया ने मुस्कुराते हुए बात की थी। अरे वाह, और इसने बताया भी नहीं और चुपके चुपके प्यार भी कर लिया, ये क्या बात है भाई? एक हम तुझसे हर बात तेरे साथ शेयर करते हैं और तुम हो के कुछ बताते नहीं। अली ने मुँह बनाते हुए कहा था। हमर भी अली की बात से मुतफिक होते बोला था। हाँ, ये ठीक कह रहा है, तुमने कुछ बताया भी नहीं। छोड़ यार, ज़ाविया ने गाड़ी एक साइड पर रोकते हुए कहा। मैं बताता हूँ, पहले समझ नहीं आ रही थी तो नहीं बताया। वैसे मम्मा कह रही थी कि जुम्मे को निकाह कर लेते हैं और शादी की जब भी डेट फिक्स हो जाए। हाँ कर लो, क्यों हाँ कर ले, आज क्यों बता रहा है? एक दिन पहले बता देना था, हमने तो वैसे भी मेहमानों की तरह आना है। बकवास ना करो यार, बता तो रहा हूँ। सब इतना अचानक हुआ कि मैं खुद भी राज़ी नहीं था इसलिए शादी के लिए। क्यों नहीं राज़ी था यार? मैं नहीं जानता इससे ज़्यादा, और ना वो मुझे जानती है। लेकिन मैं शादी पर गया था, वहीं इसको पसंद आ गया। इसने जब अपनी शादी से इनकार कर दिया, वो लड़का भी मान गया। क्या नहीं, तू कौन सा हीरो है जो इसे पसंद आ गया? बस कर यार, तुझे पसंद आई होगी, पूरी बात सुनोगे यार। छोड़ो, तुम लोग बात सुनने बगैर मुझे गलत समझ रहे हो। ज़ाविया ने मुँह बनाते हुए कहा था। यार बता भी जल्दी कर, ऐसे भी मुँह बना रहा है। अली और अहमद के बोलने पर ज़ाविया बोला था। बताऊंगा, मगर एक शर्त पर, तुम भी बीच में नहीं बोलोगे। हाँ भाई बोलो, क्या बात है? वो बहुत प्यार करती है और मुझसे शादी का कहा है। मुझे तो पहले भी कुछ समझ में नहीं आई थी, तुम्हें तो पता है मैंने क्या सोचा था। खैर वो भी मेरी पसंद के मुताबिक ही है, लेकिन यार अगर मैंने इसे एक नज़र में पसंद आ सकता हूँ, तो अगर कल को कोई और इसे पसंद आ गया तो ऐसा हो सकता है ना? मुझे बस इसी बात का डर है। ओ यार, अगर इसके दिल में ज़रा भी किसी और की गुंजाइश होती या तुम्हारे बाद वो किसी को कबूल करने वाली होती, तो इस लड़के को कबूल कर लेती। इस तरह तेरा जिक्र कर इसके सामने ना करती। और तुमने देखा, हमारे माशरे में ज़्यादातर औरतें सिर्फ मर्दों के साथ निकाह की वजह से रह रही होती हैं, इन्हें ज़रा भी इस शख्स में दिलचस्पी नहीं होती। यार तो लकी है, ऐसे मर्द तो बहुत कम होते हैं जिन्हें पसंद किया जाता है, जिन्हें अहमियत दी जाती है। तो तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? जब वो तुमसे प्यार करती है तो इसे सज़ा किस बात की देना चाहते हो? क्या तुम ये चाहते हो इसे शादी के इनकार का पछतावा हो? तुम ये चाहते हो इसे लगे कि इसने तुमसे शादी का फैसला करके गलत किया है? नहीं मैं ये नहीं चाहता। लेकिन यार, क्या लेकिन भाई? इसका एतबार ना तोड़ना, एतबार टूटने की तकलीफ बहुत होती है, और शादी ये कर ले, बहुत खुशकिस्मत है तू। चलो यार, पहले कॉफ़ी पिलाओ। चलो जुम्मे को निकाह कर रहे हो ना, चलो इसी खुशी में पहले कॉफ़ी, हाँ फिर खाना। ज़ाविया ने अली की बात काट कर पूरी की थी। चलो फिर वो तीनों कहका लगाते हंस पड़े थे, अपनी बातों में मगन करीब ही कैफ़े में चले गए थे। निकाह का वक्त शाम 8 बजे का था। दोनों घरों में मेहमानों की आमद शुरू हो गई थी। मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे थे। मिसेस कबीर हाल में मशरूफ़ थी, लोग आना शुरू हो गए थे, वो वेलकम कर रही थी। हाला थी कि वो भी अभी पार्लर से नहीं आई थी। नाला बेगम ने मोबाइल पर टाइम चेक करते हुए बढ़ाई थी। हाला नहीं आई, 7:30 बजने वाले। उन्होंने जबरान को कॉल मिलाई। इससे बात करने के बाद मोती में हो गई थी। थोड़ी देर में हाला हाल में एंटर हुई थी। माशाल्लाह अच्छी लग रही हो। नाला बेगम ने हाला को गले लगाकर पेशानी पर प्यार दिया था। थैंक्स मम्मा। नाला ने एक मुस्कुराहट के साथ इसके बाजू को थपथपाते हुए कहा था। पहले ये दुपट्टा सेट कर लो, फिर लड़के वाले भी आने वाले होंगे। कबीर साहब को देखकर नाला इनके पास आ गई थी। अल्लाह को कौन लाएगा? इसकी कॉल आई थी, आप ले आए जाकर। नहीं जबरान जाएगा, मैंने इसे कह दिया है। लेकिन कबीर, वो अगर ना गया तो ज़ाहिर साहब की फैमिली भी आने वाली होगी। कबीर साहब को भी परेशानी हुई थी। वाकई अगर जबरान ने बात ना मानी और ना गया तो बिना कुछ बोले बाहर जबरान की तरफ आने लगे थे, लेकिन जबरान को एला को लेने के लिए वहाँ से निकल चुका था।
अली और अहमद जावेद के साथ मिलकर तस्वीरें ले रहे थे, इस मौके को यादगार बना रहे थे। अब चलें या इधर ही शूट करना है? बस जाविया ने थक कर कहा था, जा रहे हैं, इतनी जल्दी है तुझे भाभी से मिलने की? वैसे जाविया तो आज पहली बार भाभी से मिलने जा रहा है, तो क्या गिफ्ट देगा इन्हें? गिफ्ट? जाविया ने इधर देखते हुए अली को देखा था। हाँ भाई, पहली बार मिल रहा है, गिफ्ट क्या देगा? मैं खुद अपना आप इसको दे रहा हूँ, काफ़ी नहीं है जो अब गिफ्ट भी दूँ? इसने गले से हार उतारते हुए कहा था। वो तो जाहिर है, तो होगा तो निकाह होगा ना, गिफ्ट भी तो तुझे ही देना है, पहली मुलाकात है। उस वक्त तुम्हें याद आ रहा है, अमर ने अली की तरफ इशारा करते हुए कहा था। मुझे लगा ये ले चुका है, इसे खुद भी आइडिया होगा। चलो पहले गिफ्ट लेते हैं, फिर निकलते हैं। तीनों गाड़ी की तरफ बढ़े थे। ये हार क्यों उतारा है? इधर जाकर पहन लूंगा। अला ने चूड़ियाँ पहनते हुए रामीन की तरफ देखा। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो यार, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है अभी तक कि पापा ने मेरा साथ दिया और शादी के लिए भी मान गए। वाकई ऐसा सिर्फ ड्रामा और मूवीज़ में ही देखा है। बहुत लकी हो तुम, और वो है भी प्यारा। आज फाइनली वो मेरा हो जाएगा, हर तरह का डर खत्म हो जाएगा। अला ने खुश होते हुए रामीन से कहा था। रिसेप्शन की तरफ से आते हुए एक लड़की ने बताया कि आपको लेने आ गए हैं। कौन आया है? रामीन ने पूछा। एला मैम के भाई आए हैं। एला खड़ी हो गई, इसकी खुशी पल भर में ख़त्म हो गई थी। भाई, लेकिन पापा ने आना था। मैम वो बाहर आपका वेट कर रहे हैं जी। रामीन ने इसको जवाब दिया तो अपना सारा सामान पकड़ने लगी। कुछ नहीं होता, भाई ही तो है, मैं भी हूँ तुम्हारे साथ। चलो रामीन, ये बैग मुझे पकड़ा दो। ये सब तुम कैसे पकड़ोगी? चलो तुम आज के दिन रेस्ट कर लो। वो दोनों वहाँ से निकल आई थी। एला डर रही थी, वो भाई के गुस्से से डर रही थी। आराम आराम से कदम उठाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। जबरान का भी मूड नहीं था कि वो गाड़ी से उतर के इनकी हेल्प करता। वह यहाँ गाड़ी गेट के करीब करता। रामीन बैग और एला दोनों को संभाल रही थी। जब की नज़र एला पर पड़ी तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो गया था। पहले तो इसने एला को इग्नोर करना चाहा, लेकिन फिर जब देखा तो इसने रहा नहीं गया, घर से बाहर निकला था। पता नहीं ज़रा तमीज़ नहीं है इन लोगों को शॉपिंग करने की, नहीं कि पहले लड़की को देख लें, वो किस में आसान होगी, मगर नहीं, उन्होंने तो अपनी मर्जी करनी होती है। एला का दुपट्टा भी एक साइड से नीचे लगना शुरू हो गया था। जबरान वापस गाड़ी में बैठा और गाड़ी को गेट के करीब लाया। भाई चले ही ना जाए हमें छोड़ के, इसने जल्दी से दुपट्टा को पकड़ते हुए कहा था। जबरान गाड़ी से बाहर निकला और इन दोनों की हेल्प की थी। रामीन, आप बैठो गाड़ी में, मैं ला रहा हूँ। रामीन एला की तरफ देखकर गाड़ी की तरफ चल दिया था। भाई, एला की आंखों में आंसू थे, कुछ डर के और कुछ भाई के आने की खुशी में। जबरान ने एला को गले लगाता फिर बोला, मेकअप का क्या फ़ायदा, अगर रोना ही है तो याद रखना, अगर रोई तो ना वो बेचारा डर जाएगा। वो भाई नहीं है जो कहेगा, चुड़ैल को बर्दाश्त कर लेते हैं, छोड़ो और दुपट्टे को वहाँ जाकर ठीक कर लेना। एला को हैरत भी थी भाई के इस अंदाज से, वो और साथ खुश भी थी। वो भाई को मुसलसल देख रही थी। जबरान ने एहतियात से गाड़ी में बिठाया था, फिर खुद भी बैठ गया था। शीशे को एला की तरफ से सेट किया था। कुछ खाया है तो उन्होंने? यहाँ खाओगे कुछ? नहीं भाई, कुछ भी दिल नहीं करा। चलो ठीक है। थोड़ी देर जाकर जबरान एला और रामीन को आइसक्रीम ला दी थी। भाई मैं कैसे खाऊंगी? एला ने मुँह बनाकर कहा था। मैं नहीं ड्राइव कर रहा, पहले खा लो फिर जाएंगे। आइसक्रीम खाते हुए एला भाई को ही देख रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? जबरान ने पूछा था। भाई सॉरी इन सारी बातों के लिए जो आपको पसंद नहीं आई थी। एला की आंखों से एक बार फिर आंसू गिरने लगे थे। अरे जान, फिर रो रही हो? अभी मना किया है ना, खुशी के मौका पर ऐसी कोई बात नहीं याद करते, इन सब बातों को भूल जाओ। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी ही रो लो तो निकाह के वक्त कैसे रोगी? आइसक्रीम खाने के बाद वो हाल की तरफ बढ़ गए थे। मिसेज जाहिद भी अपने मेहमानों के साथ पहुंच गए थे और साथ ही जबरान ने गाड़ी रोकी थी। रामीन गाड़ी से उतरी, इसने एला के हाथ बढ़ाया था तो जबरान ने फट से बोला था, आप जाए, मैं इसकी हेल्प करता हूँ। रास्ता तो रामीन वहाँ नहीं रुकी थी, सीधी हॉल में चली गई थी। सब मेहमान हॉल की तरफ जा रहे थे। लड़की की फैमिली का शानदार तरीके से इस्तकबाल किया था। जबरान ने तसल्ली से एला को गाड़ी से उतारा और अंदर ले गया था। जाविया ने पलट कर एला को देखा और एक फौरन बोला था, भाई हौसला रख, अभी निकाह नहीं हुआ, थोड़ी देर तक जी भर के देख लेना। एला को ब्राइड रूम में बिठा दिया गया था। मिसेस कबीर मेहमानों से मिलकर एला के पास आई थी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बच्ची। मम्मा, भाई का रवैया आज बहुत बदल गया है, आज वो बिल्कुल पहले जैसे हो गए हैं। मैंने कहा था ना ठीक हो जाएगा। इसकी बातें अभी जा रही थी कि मिसेस जाहिद के कॉल करते हुए अंदर दाखिल हुई थी। माशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत खूबसूरत लग रही है। एला से मिलते हुए बोली थी। एला बेटा कैसे हो? ये सारा है तुम्हारी नंद ज़ाबियार की बहन, ये बाहर होती है, अभी नहीं आ सकी, इंशाल्लाह शादी पर ज़रूर आएगी। सारा ने मामा की बात काट कर खुद मुकम्मल की थी। आप बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू आपी। एला ने नज़रें नीचे की ही जवाब दिया था। अरे एला, यहाँ तो ज़ाबी नहीं है, मुझसे क्यों शर्मा रही हो? एक बार तो ऊपर देखो। एला का दिल जोर से धड़का था। इसने एक नज़र मोबाइल स्क्रीन पर देखा, फिर इसने नज़र झुका ली थी। हाँ, सायरा हंस पड़ी थी। आप तो बहुत शर्माती हैं। चलो कोई बात नहीं, पहली बार बात हुई है ना, मैं पाकिस्तान आऊँगी तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है? ख्याल रखना अपना, अल्लाह हाफ़िज़। एला ने सिर्फ एक बार मुस्कुरा कर इसको देखा था और कॉल काट दी थी। मिसेस जायद थोड़ी देर बाद एला से बोलती रही और फिर बाहर चली गई थी। बाहर से हाला अंदर आई थी। मामा 5 मिनट तक एला को ले आइएगा, निकाह शुरू होने वाला है। एला का दुपट्टा ढीला हो गया था। एला फ़ौरन बोली, भाभी ये दुपट्टा। हाला जो दरवाजे से बाहर निकल रही थी वापस पलटी, क्या हुआ भाभी? इसका दुपट्टा ख़राब हो गया है, आप इसे ठीक कर दे। रामीन बोली थी, क्यों, उसने ठीक से सेट नहीं कराया? हाला एला के करीब आते बोली थी कि या था गाड़ी तक जाने में ख़राब हो गया। ओहो कोई बात नहीं, अभी सेट हो जाएगा। दुपट्टा सेट करने के बाद हाला रामीन एला को लेकर बाहर आ गई थी। जाविया तो पहले से ही मौजूद था। एला का चेहरा तो घूंघट में छुपा हुआ था। जाविया ने आते उसे देखा, खड़ा हो गया था। एला ने
ज़ावियर को देखा, फिर एक पल के लिए वहीं रुक गई थी। खुश तो इस शादी के लिए बहुत थी, लेकिन कभी माज़ी की तल्ख़ यादें इसे डरा देती थी। चलो क्या हो गया है? हाला बोली थी। भाभी मुझे डर लग रहा है। हाला की आवाज़ साफ ज़ाहिर था वो रो रही है। हाला से कुछ कहती, लेकिन जबरान ने आगे बढ़कर एला का हाथ थाम लिया था। एला का वजूद कँपा रहा था, इसके हाथ भी ठंडे हो चुके थे। जबरान ने एला को अपनी तरफ बढ़ने का कहा था, लेकिन इसके कदम इसका साथ नहीं दे रहे थे। जबरान एला के करीब हुआ और उसको प्यार से सहारा देते हुए स्टेज तक ले गया था। अभी ज़ावियर को इजाज़त नहीं थी कि वो एला का हाथ थाम कर ऊपर लाता। दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके थे। ज़ावियर का दिल भी बेकाबू हो चुका था। वो एला को देखने के लिए बेताब था। एला के साथ वाली कुर्सी पर उसके बाबा थे और मामा थे और भाई खड़े थे। जबरान ने प्यार से एला के सर पर हाथ फेरा था। जबरान जान चुका था कि एला बहुत घबराहट महसूस कर रही है। ज़ावियर की नज़र एला पर ही टिकी थी। आपको ज़ावियर वल्द ज़ाद से निकाह कबूल है? एला ने कँपाते हुए कहा था। कबूल है। निकाहनामा एला की तरफ बढ़ाया गया था। एला को पेन पकड़ाया गया था। इशारे से जबरान ने एला को बता रहा था कि यहाँ साइन करने हैं। एला ने भाई की तरफ देखा। भाई इसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। एला ने एला के कंधे पर हाथ रखा था। चलो शाबाश, साइन करो। एला ने पेन तो पकड़ लिया था, इसके हाथ कांप रहे थे। जबरान ने एला के हाथ को पकड़ा तो एला के लिए भी साइन करने में आसानी हो गई थी। साइन करने के बाद एला ने पेपर भाई को दिए थे। निकाह हो चुका था। नायला बेगम ने सबसे पहले एला को गले लगाया था। उसे मुबारकबाद के साथ बहुत सी दुआएं दी थी। फिर बाबा और भाई और भाभी एला को मिली थी। सब मिल चुके थे तो रामीन ने आकर एला को गले लगाया था। रामीन तो सबसे ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। एला इसके गले लगकर रोई थी। यार, खुशी के मौका पर कौन रोता है? ऐसे चुप करो, आखिर तुम्हारी मोहब्बत में मिल गई है, बहुत मुबारक हो। एला ने रामीन से अलग होकर से देखा था। रामीन ने एला के आंसू साफ किए। सब ने एक दूसरे से मुबारकबाद वसूल की थी। सायरा जो कॉल पर थी, इसने पहले ज़ावी को मुबारकबाद दी, फिर एला को मुबारकबाद दी। ज़ावियर आगे बढ़ा, उसने घूंघट हटाया था, इसको गहरी नज़र से देखा और इसके बिल्कुल करीब हुआ। मिसेस ज़ावियर, आपको निकाह की बहुत मुबारक हो। आपको आपकी मोहब्बत मुबारक हो। और पीछे हो गया। एला ने इसके चेहरे की तरफ देखा, फिर इसने नज़र झुका ली थी। जवाब नहीं देंगी अपने शौहर को। ज़ावियर इसका हाथ अपने हाथ में लिए सोफे की तरफ बढ़ गया था। वहाँ बैठने के बाद फिर एला को देखा और मुँह बनाते हुए बोला था, आपने तो मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी, आपको भी निकाह मुबारक हो। इसके चेहरे पर गहरी नज़र जमाते हुए बोला था, खैर मुबारक माय डियर वाइफ। इन सब ने इन दोनों की पिक्चर ली थी और इसी तरह वक्त गुजरने लगा। ज़ावियर से ज़्यादा तो एला खुश थी। अली ज़ावियर के पास आया और आराम से बोला, यार तुमने गिफ्ट फ्रेम करवाने के लिए लिया था? ओ हाँ। इसने अली की तरफ देखा, मैं भूल गया, अब याद आ गया ना। ज़ावियर ने अपने मोबाइल से जेब से एक डब्बा निकाला और इसको खोला और एला की तरफ बढ़ाया था। एला ने इसकी तरफ देखकर खामोश हो गई। ये मेरी तरफ से मेरी वाइफ के लिए छोटा सा गिफ्ट, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। इसने डब्बा खोलकर इसमें से ब्रेसलेट निकाला था। ये क्या है? हाला आगे बड़ी, भाभी ये मैं इसके लिए छोटा सा गिफ्ट लाया हूँ। नहीं अभी नहीं, तो जब रुखसती हो जाएगी तो जो मर्जी कर लेना, लेकिन अभी नहीं भाभी। अब एला मेरी बीवी है, कानूनी शरई हक है मेरा, और कोई इस मामले में कोई कुछ नहीं बोल सकता। ठीक है, अभी रुखसती नहीं हो रही, लेकिन है तो मेरी बीवी ना। ज़ावियर ने ब्रेसलेट पहनाने के लिए एला का बाजू पकड़ा। बेटा इनकी बात मान लो। मिसेस ज़ाहिद ने ज़ावियर को समझाते हुए कहा था, मामा मेरी बीवी है और मिल रहा भी पहली बार हूँ, तो कैसे ही मिलूंगा? छोटा सा गिफ्ट ही तो है, क्या हो जाएगा? अच्छा चलो बेटा ठीक है। मिसेस कबीर ने ज़ावियर को इजाज़त देते हुए कहा था। ज़ावियर ने बिना देर किए एला को वो ब्रेसलेट पहना दिया था। दिस इज़ द फर्स्ट प्रेजेंट फॉर यू फ्रॉम योर हस्बैंड, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। ज़ावियर ने इसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा था। एला ने इसकी तरफ देखा, बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। फिर नज़र झुका ली थी। ज़ावियर इसकी इस अदा पर हंस दिया था। चले अच्छा हुआ मेरी मिसेस को पसंद तो आया। और सारी रस्में हो चुकी थी, अब सिर्फ एक अंगूठी पहनाना बाकी थी जो दोनों तरफ से रहता था। पहले मिसेस ज़ाहिद ने ज़ावियर को अंगूठी पे बनाई थी, वो एला को पहनाए। देखिए ये रस्म आपकी तरफ से अदा हो चुकी है। नहीं, वो ज़ावियर की तरफ से गिफ्ट था। अब ये तो जो है मैंने तो स्पेशल ली है अपनी बहू के लिए। मिसेस कबीर इनकी भी बात सुनकर खामोश हो गई थी। तो ज़ावियर ने रिंग पहनाने के लिए एला से हाथ आगे करने को कहा था। एला घबरा गई थी। एला ने झिझकते हुए हाथ आगे किया था। ज़ावियर ने इसका हाथ झटकते हुए दूसरा हाथ पकड़ा और उसे रिंग पहना दी थी। रिंग पहनाते ही एला ने इसके हाथ से फ़ौरन अपना हाथ दूर कर लिया था। फिर हाला को रिंग पहनाने का कहा था। हाला हाथ में रिंग लिए ज़ावियर के आगे करने का वेट कर रही थी। मिसेस ज़ाहिद ने ज़ावियर का बाजू पकड़कर हाथ आगे एला की तरफ बढ़ा दिया था। तुम भी हद करते हो, बच्ची घबरा रही है और तुम इसके साथ ड्रामा कर रहे हो। मम्मा की बात सुनकर मुस्कुराया था और हाथ इसके सामने कर दिया। एला ने झट से इसको रिंग पहना दी थी। इतनी क्या जल्दी थी, थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए था। वैसे मम्मा रुखसती भी आज ही कर लेते हैं। ज़ावियर ने मम्मा को देखकर मुँह बनाकर कहा था। क्या हो गया ज़ावी, थोड़ा सा वेट कर लो, आज सिर्फ निकाह के लिए आए हैं। मिसेस ज़ाहिद ने डांटने के अंदाज में कहा तो वो खामोश हो गया। आफ्टर 6 मंथ एला के लिए ये अरसा बहुत तवील था। शादी की बात की गई। ज़ावियर शादी के लिए भी तैयार नहीं था। वो भी खुद को और स्टेबल करना चाहता था। वो ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारना चाहता था। कबीर साहब भी फिर खामोश हो गए। ज़ाहिद साहब के जवाब पर एला को फिर से परेशानी नान कह रहा था। मामा आप बात करें ना इनसे, वैसे क्यों कर रहे हैं? बेटा बार बार पूछना मुनासिब नहीं है। इसका कोई प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाए तो बात करूँगी दोबारा। एला खामोश हो गई थी। जबरान का दोस्तों के साथ बाहर रेस्टोरेंट जाने का प्लान बना था। भाई आपने तो आज हमारे साथ जाना था। गुड़िया हम कल चले जाएंगे, अब इनके साथ जाना है। मैं ओके। हाला जबरान और
حالہ کو بات کرتے دیکھ کر بولی تھی، ہیلا ہم کھانا آرڈر کر رہیں گے، جانے تو انہیں۔ جبران ہنس پڑا تھا، تم دونوں ناراض بیٹھی ہو؟ یہ ڈنر دوستوں کے ساتھ اہم ہے، نہ تو اسے نہ جاتا۔ پلیز حالہ، تم تو بچی نہیں ہو نا، بات کو سمجھو۔ ہیلا کو بھی ساتھ ملا لیتی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اسے پاس کھڑی ہے، آپ کے خود پوچھ لیں۔ ہیلا، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ بتاؤ بھائی کو۔ ہیلا جو ہاتھ باندھے کھڑی تھی بازو سیدھے کرتے ہوئے بولی تھی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، بھابی نے بھی کچھ نہیں کہا، میں خود آئی ہوں آپ کے پاس۔ اوکے بابا، ٹھیک ہے، ہم کل چلے جائیں گے، آئی پرومس۔ جبران نے ہیلا کے سامنے ہاتھ کرتے ہوئے کہا تھا، نہیں ویسے ہی چلے جائیں، پرومس کی کیا ضروری ہے، یہ ہوئی نا بات۔ گڈ گرل، حالہ سیکھو، کچھ بچی ہے۔ چلو میں اب نکلتا ہوں۔ سی یو گائز سے کہتا وہ گھر سے نکل گیا تھا۔ چلو اب ہم بھی کچھ منگوا لیتے ہیں، پھر کھانا کھاتے ہیں، میں نے دوپہر کو بھی ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، رات کو باہر چلیں گے۔ حالہ ایلا کو بتا رہی تھی اور پھر دونوں کمرے سے باہر آئی تھی، مما بابا سے پوچھا اور کھانا منگوا لیا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ سب کھانا کھانے لگے تھے۔ وقت بہت ظالم ہوتا ہے، یہ کچھ چھیننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگاتا۔ جبران ریسٹورینٹ پہنچا، اپنے دوستوں کے ساتھ ملا، کچھ باتیں کی اور کھانا آرڈر کیا۔ کھانا آنے میں ابھی دیر تھی، وہ سب باتیں کرنے لگے، وہ باتوں میں مگن تھے۔ اس کی نظر ایک کپل پر پڑی تھی۔ جبران نے بات ادھورا چھوڑا اور ایک بار ان دونوں کو دیکھا، یہ کون ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا۔ جبران، یار کیا پوچھ رہا ہوں میں، تو کیا سوچ رہا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے۔ جبران نے بنا بات سنے اسے جواب دے دیا تھا، میں واش روم یوز کر کے آتا ہوں۔ ہاں ضرور، ویسے تم ٹھیک ہو؟ ہاں بس میں منہ دھو کر آیا۔ آنکھیں بند ہو رہی ہیں، یہ کہہ کر جبران باہر اس کپل کی طرف آنے لگا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ یہ کون ہے؟ یہ تو اوپر گیسٹ روم کی طرف جا رہے ہیں، ان کا رشتہ کیا ہے؟ جبران ریسیپشن کی طرف چلا گیا تھا اور وہاں سے کچھ باتیں معلوم کی اور انتہائی پریشان ہو گیا۔ ایک بار سوچا کہ ان کے سامنے جا کے ان سے پوچھے، نہیں ایسے نہیں کر سکتا، ایسے رنگے ہاتھوں پکڑوں یا جانے دوں، میں کیا کروں؟ وہ واش روم چلا گیا تھا، شیشے کے سامنے کھڑا خود اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ واش روم سے نکلا تو سامنے سے زاویہ آتے ہوئے دکھا اور وہیں رک گیا تھا۔ زاویہ اسے اچھے طریقے سے ملا تھا، اب یہاں کیسے؟ ڈنر کے لیے دوستوں کے ساتھ آیا تھا، تم بتاؤ کیسے؟ اور گھر بھی چکر نہیں لگایا؟ میں نے بھی ایک گیسٹ کو ریسیو کرنا تھا، کام کے سلسلے میں، وہ بس مما نے بتایا تھا کہ آپ کا رواج نہیں ہے رخصتی سے پہلے ملنے کا، تو بس تبھی چکر نہیں لگایا۔ چلو گھر چکر لگانا پھر بات کرتے ہیں، کہہ کر جبران نے اسے ہاتھ میں لایا اور وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس کے دماغ میں وہی بات چل رہی تھی، آخر یہ کون ہے؟ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے؟ جتنا ہی بے تکلفی سے مل رہے تھے، اسے تو لگ رہا تھا جیسے کہاں رہ گئے تھے یار۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ دوست کے بولنے پر جبران نے اپنے خیالات کو جھٹک دیا اور ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ کھانے کا دل تو اس کا کر نہیں رہا تھا، اسے فکر ہو رہی تھی اور وہ یہ بات کو بڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ ریسٹورینٹ سے فری ہوتے ہی وہ گھر کی طرف نکل پڑا تو سارے راستے ایک ہی بات سوچتا رہا تھا، پھر اسے کوئی جواب نہ ملا۔ گھر پہنچ کر فوراً پاپا کا پوچھا، ان کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ پاپا جاگ رہے ہیں آپ؟ کیا بات ہے بیٹا؟ کبیر صاحب نے اٹھتے پوچھا تھا۔ ایلا اور حالہ بھی وہاں موجود تھی۔ تم جاؤ یہاں سے، ہوا کیا ہے؟ حالہ بولی تھی۔ I said get lost، وہ زور سے چلایا تھا۔ ایلا اور حالہ دونوں کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا جو بھائی ایسے بول رہے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، حالہ نے اسے تسلی دی تھی، تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ لیکن بھابھی بھائی تو اپنے دوستوں کے ساتھ گئے تھے نا، تو اتنا موڈ کیوں آف ہے؟ عادت ایسی ہوتی ہے مردوں کی، کسی ٹائم بھی بگڑ جاتے ہیں۔ حالہ نے ایلا کو اس کے کمرے میں بھیجا اور خود دوبارہ کبیر صاحب کے کمرے میں آ گئی تھی۔ کبیر صاحب اور نالا نے جب بات سنی تو نالا بیگم بھی پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں، انہیں ایسا لگا جیسے ان کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہ رہی ہو، ویسا کیسے کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھنے میں تو بہت اچھا خاندان ہے، دیکھنے میں تو کوئی بھی اچھا لگ سکتا ہے، میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کیا سمجھا تھا اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا؟ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ۔ کبیر صاحب غصے سے بولتے جا رہے تھے۔ بابا آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ آپ ٹینشن لیں، آپ پریشان نہیں ہو؟ حالہ وہیں کھڑی رہی تھی، لیکن اسے کسی کی بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں حالہ، کل میں نے زاویہ کو انوائٹ کیا ہے، وہ کل آئے گا، دن کا کھانا ساتھ کھائیں گے، کل کے لیے جو بھی سامان چاہیے وہ ابھی دیکھ لو اور پھر مجھے صبح بتا دینا، میں لا دوں گا۔ میں ایلا کو بتاؤں وہ بہت خوش ہوگی، سے کیوں پاگل ہوگی ہو کیا؟ بتانا ہوتا تو میں خود نہ بتا دیتا۔ اچھا میں دیکھ لوں گی۔ وہ پھر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رات کو پریشانی کی وجہ سے سو ہی نہیں سکا، رہ کے غصہ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ابھی کچھ کنفرم نہیں تھا، اس لیے ایکشن نہیں لے سکتا تھا۔ نکاح کے بعد آج ایلا زاویہ سے دوسری بار مل رہی تھی، پہلی بار نکاح پر وہ تو بہت زیادہ خوش تھی، وہ اندر آیا، سب سے اچھے طریقے سے ملا اور یہ میں کچھ گفٹ لایا ہوں۔ ارے بیٹا اس کی کیا ضرورت تھی؟ آنٹی پہلی بار آ رہا ہوں تو ایسے اچھا نہیں لگتا خالی ہاتھ آتا، تمہارا ہی گھر ہے، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آنٹی ایلا میرا مطلب ہے میں مل سکتا ہوں اس سے؟ ہاں کیوں نہیں، بس آتی ہی ہوگی، میں اس کے روم میں جا کر نہیں مل سکتا کیا؟ چلے ٹھیک ہے، میں اس کے آنے کا ویٹ کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنے سوال کے بعد خود ہی جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ مسز کبیر زاویہ کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ جلدی جبران بھی آ گیا تھا اور وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ جبران کے وہاں سے اٹھتے ہی ایلا وہاں آ گئی تھی، وہ بھائی کے جانے کا ویٹ کر رہی تھی، وہ تو زاویہ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ زاویہ اس کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ایلا نے ایک بار اس کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ زاویہ نے پوچھا تھا۔ پھر خود پر کنٹرول کرتے بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کو دیکھنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ آئیے یہاں بیٹھیے۔ زاویہ نے ایلا کو اپنے پاس آنے کا کہا تھا۔ میں کچن میں کھانے کو دیکھ لوں؟ اس نے جان چھڑواتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو مطلب کھانا میری مسز نے بنایا ہے، پھر تو واقعی بہت اچھا ہوگا۔ نہیں میں نے نہیں، بھابھی
میں نے भाभी की हेल्प की है, बनाया भाभी नहीं है। अच्छा। मैं कुछ किचन में जाती हूँ। जी ठीक है, ज़ाविया ने कहा और एला अपने कमरे में आ गई थी। ये कैसा लड़का है, ये तो दिन ब दिन प्यारा होता जा रहा है। मैं कितनी लकी हूँ, ये मेरा शौहर है। वहाँ मैं नहीं चाहती, मुझसे बात ही नहीं होती। कुछ कितना सोचा था मगर इनके सामने जाकर नज़रें ही ऊपर नहीं होती मेरी। वो खुद से बोलती जा रही थी, वो क्या जानती थी अभी कुछ देर में क्या होने वाला है। एला हालांकि आवाज़ पर वो कमरे से बाहर रहती। जी भाभी आओ सबके साथ, तुम भी खाना खा लो। भाभी मुझे शर्म आती है। चलो शौहर है वो तुम्हारा, शर्म क्यों आएगी। वैसे ज़बरदस्ती सा लेकर डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गए थे। खाना खाने के बाद आला ने चाय बनाई और जबरान और ज़ाविया बातें करने लगे। अच्छा तो कल होटल में कोई अहम काम था। जी बस एक बंदे से मिलना था। अच्छा बंदे से, फिर लड़की से। जबरान ने सोफे से टेक लगाकर इसके चेहरे के तासुरात देखकर पूछा था। ज़ाविया जो टांग पर टांग रखी सुकून से बैठा था और जबरान किस तरह सीधा बात पर सीधा होकर बैठ गया था। आपको पता है मेरा काम ही ऐसा है, कभी मीटिंग में लड़कियां होती हैं तो कभी मर्द, ख़वातीन दोनों। उसने खुद को पुरसुकून रखते हुए जबरान को जवाब दिया था। तो तुम्हारे इस काम में ज़्यादा नई से नई लड़कियों से मिला जाता है और वो भी अकेले तुम होते हो। ज़्यादा मीटिंग मुझे ही मैनेज करनी होती है। वो नाइस। जबरान ने ताली बजाते हुए कहा था। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। ज़ाविया अनजान बनते हुए जबरान से मुखातिब हुआ था। कल की मीटिंग तो किसी और मौजू पर थी, मैंने देखा था। और वो लड़की। जबरान भाई आप मुझसे रिश्ते में बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है मेरे किरदार पर उंगली उठाए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ज़ाविया गुस्से से बोलता हुआ खड़ा हो गया था। किरदार तुम्हारा किरदार भी है। मुझे तो अब तुम्हारी चाल की समझ आई है कि तुम शादी के लिए क्यों नहीं मान रहे थे। जबरान भाई आप हद से बढ़ रहे हैं। तो तुम मुझे बताओगे अब। जबरान इसी लहजे में बात करने लगा था और बात बिगड़ती चली गई। एला जो मुँह बाहर रखे इन दोनों को देख रही थी। एला तो मंदिर चली जाओ। हाला एला को बाजू से पकड़े हुए बोल रही थी, तुम्हारे साथ मेरी बहन नहीं रह सकती, तलाक दो इसे अभी और इसी वक्त। जबरान ने ज़ाविया को गिरबान से पकड़ते हुए कहा था। दे दूंगा। वो तहमुल से बोला था। मैं कह रहा हूँ अभी मेरी बहन को छोड़ दो। कर दूंगा, ये भी आपका शौक पूरा। जबरान का हाथ काले से हटाते हुए बोला था। अपनी बहन को ही बोलिए जबरान साहब कि वो मुझसे तलाक मांगे। 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा इसे छोड़ने में। एला जिसे तलाक का सुनकर होश खो बैठी थी, इसके हाथ पांव सुन हो रहे थे। एला इसे तलाक मांगो। जबरान एला के सामने आकर अपना हुक्म सुना गया था। मैं एला जैसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो क्या देख रही हो, वो बोलती कैसे। वो खामोशी से दोनों को देख रही थी। एला एक बार फिर जबरान से जोर से निचोड़ते हुए अपनी बात दोहराई थी। मैं तलाक नहीं लूंगी। अब बोलती थी, इसका ज़ब्त टूट गया था और सिसकियां लेकर रोने लगी थी। मैं नहीं लूंगी। जबरान फिर एला के करीब हुआ। ये क्या बोल रही हो, होश में तो हो तुम। ज़ाविया हंस पड़ा था। जबरान को पकड़ के इससे कंधे पर अपने हाथ रखे तो धीरे से बोला था। भाईजान जो लड़की मोहब्बत के बाद शादी से इनकार कर सकती है वो तो मुझे छोड़ देगी। ये आपकी भूल है। आपकी बहन मोहब्बत करती है मुझसे, आपकी क्या। ये कभी किसी पर एतबार नहीं करेगी। साथ ही कहकर लगाते हुए ज़ाविया हंस पड़ा था। एला मैं कह रहा हूँ इसे बोलो तलाक दे, वरना याद रखना इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जबरान अब पहले से ज़्यादा चीखते हुए बोला था। मैं तलाक नहीं लेना चाहती। भाई प्लीज़ ऐसे नहीं करे। ज़ाविया जबरान की बातों पर हंस रहा था। इसे रखे अपने पास में। जब आपको तमीज़ आए कि दामाद को कैसे ट्रीट किया जाता है तो मुझे बता देना, मैं शादी कर लूँगा। निकल जाओ हमारे घर से, निकल जाओ। हमारी बहन बोझ नहीं है हम पर। वो नज़र आ रहा है। जबरान साहब ये कहते हुए ज़ाविया वहाँ से निकल गया था। एला वहीं अपने मुंह पर हाथ रखे हुए बैठ गई थी। ये इससे मैंने क्या कहा, ये आपकी बेटी। इसने बात नहीं मानी। अब इसकी यहाँ इस घर में कोई जगह नहीं है। वो मम्मा की तरफ इशारा करते बोला था। वो आगे बढ़कर एला को बाजू से पकड़ कर उठाया था। निकल जाओ यहाँ से, ना तो मैं तुम्हें आज मारूँ वरना मैं आज तुम्हें मार दूंगा। वो इसे घर के दलील से बाहर करते बोला था। भाई प्लीज़। एला रोते हुए भाई की मिन्नतें करने लगी थी। जबरान से इस कबीर ने जबरान को पीछे करके एला को वापस घर के अंदर किया था। पागल हो गए हो, ये इसका ज़ाती मामला है। ये इसने तलाक ले या ना ले तुम इसे मजबूर नहीं कर सकते। इसने मेरी बेइज्जती करवाई, इसे गैर शख्स को तरजीह दी है। वो गैर नहीं है, वो शौहर है मेरा। एला ने रोते हुए भाई को जवाब दिया था। जानता हूँ जो वो तुम्हारा शौहर है वो दूसरी औरतों के चक्कर में रहता है। वो एला को समझाते हुए बोला था। मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी। एला ने भाई को देखे बगैर कहा था। एला एक बार फिर गलती करके अपनी ज़िंदगी को मुश्किल कर रही थी। जबरान बिना जवाब दिए अंदर चला गया। गुस्से से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटा देखो, एक बार सोच लो, 1 दिन या 1 हफ्ते की बात नहीं है, सारी ज़िंदगी का सवाल है। मिसेस कबीर एला को समझाते हुए अंदर आने लगी थी। मामा तो आप लोगों को एक दम निकाह नहीं करना चाहिए था। आप लोग निकाह के बाद तलाक का कह रहे हैं। मामा मैं अभी यहाँ ही हूँ और तलाक ले लूँ, ये कैसे हो सकता है। वो रोते हुए बोली थी। बेटा ये पसंद भी तुम्हारी ही थी ना, अब मैं क्या कहूँ। भाई की बात ही समझ आनी चाहिए थी। एला मामा को देखकर खामोश हो गई थी। एक बार फिर सब एला के खिलाफ हो चुके थे। जबरान ने भी बोलना बंद कर दिया। तो हाला का भी जब कोई ज़रूरी काम होता तो एला से बात करती थी। एला फिर से अकेली हो चुकी थी। ज़ाविया भी अब शादी के लिए रजामंद नहीं रहा था। इसे अब एला में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। अब की बार वो खुद को गलत साबित नहीं करना चाहता था। वो एला और इसके ख़ानदान को गलत साबित करना चाहता था। मामा मैं शादी नहीं कर रहा। मामा आप जो चाहे वो कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। ज़ाविया अपनी बात मुकम्मल करके कमरे में आ गया था। और इसका क्या, मिसेस ज़ाहिद ज़ाविया से बोली थी। मुझे नहीं मालूम कुछ भी। और फिर यूं ही वक्त गुजरने लगा था। इधर एला अपने ही घर में अनजान बनकर रह रही थी। ज़ाविया का इश्क तो एला के लिए रोज़ एक नया इम्तिहान ला रहा था। इसकी ज़िंदगी की आजमाइश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इन सबसे थक चुकी थी। फिर इसी तरह 6 महीने और गुजर गए थे। वो दोनों तरफ से नाराज़गी मंजर यहाँ पर थी। मामा आप आंटी को कॉल करके शादी का कह दें। एला एक उम्मीद से मिसेस कबीर के पास पहुंची थी। तुमने जितना जलील करवाना था ना, करवा लिया है। वो गुस्से से एला को देखते हुए बोली थी। मामा आप तो ऐसा नहीं कहे, आपके अलावा कौन है मेरा बेटा। अगर तुम्हारे अलावा
اگر تمہارا ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا تو ہمارے کہنے پر ریان سے شادی کیوں نہیں کی تھی؟ کیوں اس شخص کو چنا اپنی زندگی کے لیے؟ آخر کیوں یہ اولاد سمجھدار ہونے کے بعد ماں باپ کو بیوقوف سمجھتی ہے؟ ماں باپ کا دیا وہ سبق ہی ماں باپ کو پڑھانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اولاد کیوں بھول جاتی ہے ماں باپ نے زندگی گزاری ہے، وہ ان کو غلط راستے پر کیوں چلنے دیں گے؟ ماما میں نے آپ لوگوں کو کبھی غلط نہیں کہا، بس مجھے محبت شاید غلط وقت پر ہوگی۔ ماما پلیز جاؤ بیٹا اپنے کمرے میں چلی جاؤ، میں ابھی کام کر کے فارغ ہوئی ہوں، بحث نہیں کر سکتی۔ وہ ایلا سے منہ موڑتے ہوئے بولی تھی۔ ایلا خاموشی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ یا اللہ مجھے کس ازمائش میں ڈال دیا ہے، میں تو تیری کمزور مخلوق ہوں، تو معاف کرنے والا مہربان ہے میرے خدا، میرے حال پر رحم کر۔ یا اللہ میری حالت پر ترس کھا، پلیز آسانی کر دے میرے لیے، میں اب کسی کی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، تو وہی میری مدد کر، میرے لیے کوئی نیک وسیلہ بنا دے، مجھے تنہا نہ چھوڑنا پلیز۔ ایلا کا رابطہ رامین سے بھی ختم ہو گیا تھا، رامین کے گھر والوں نے بھی ایلا سے ملنے سے منع کر دیا تھا۔ ایلا نے ہمت کر کے ایک بار پھر سے رامین کا نمبر ملایا تھا، کال کاٹ دی گئی تھی۔ ایلا نے موبائل رکھ دیا اور خود کمرے سے باہر آ گئے۔ اب بس اسے زاویہ کی طرف سے جواب کا انتظار تھا اور اس کے لیے دعائیں کرنے لگی تھی، لیکن دعا کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور اپنے وقت سے پہلے کوئی کام انجام نہیں ہوتا۔ رات کو کھانا کھا کے سب اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ ایلا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کھڑی روڈ پر چلتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا، مسز کبیر اندر آئی تھی۔ ایلا کل شام کو مسز آیت اور سارہ آ رہی ہیں، ان کی ابھی کال آئی تھی، شکر ہے میں کب سے انہی کی طرف سے کال کے انتظار میں تھی۔ ایلا نے کھڑکی سے نظریں ہٹاتے ہوئے ماما کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، کیا پتا وہ کل کیا کہیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسز کبیر نے ایلا کو دیکھ کر ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو بھی کہیں ماما آ تو رہے ہیں نا، مجھے ان کے آنے کا انتظار تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ ریسٹ کرو، میں چلتی ہوں۔ اچھا لیکن ماما بھائی کو بھی بتا دینا، وہ خوش ہوں گے۔ ہاں صبح بتا دوں گی۔ پھر وہ چلی گئی تھی۔ ایلا جو ابھی کچھ دیر پہلے بھی بہت پریشان تھی کھڑی تھی، اب وہ خوش تھی۔ ایلا آ کر بیڈ پہ بیٹھ گئی، کچھ دیر سوچتی رہی، پھر سو گئی۔ نیند تو مشکل سے ہی آنی تھی، خوش جو تھی وہ بہت۔ اگلی صبح ایلا کے لیے ایک نئی امید لے کر آئی تھی۔ مسز کبیر نے جبران کو بتا دیا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب جبران گھر سے نکلنے لگا تو واپس پلٹ کر ماما کو آواز دی تھی، ماما پریشان نہیں ہو، میں شام کو سب مینیج کر لوں گا، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ کہتا ہوا اللہ حافظ بول کر گھر سے نکل گیا تھا اور ایلا کو شام کا انتظار تھا، بس وہ چاہ رہی تھی کہ جلدی سے شادی ہو جائے۔ اثر ہوا وقت ہونے کو تھا، لیکن ابھی تک دوبارہ ان کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ ایلا ڈر بھی رہی تھی، کافی دیر انتظار اپنے کمرے میں رہ کر کرتی رہی۔ باہر موسم بھی اچھا تھا۔ ایلا نے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھا اور پھر چھت پر جانے کا سوچا تھا۔ کمرے سے باہر آئی تو ماما بھابھی دونوں کچن میں تھی۔ ایلا دونوں کو دیکھ کر چھت پر چلی گئی تھی۔ چھت پر کافی دیر ٹہلتی رہی، یوں ہی کافی وقت گزر گیا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، خالہ اپنی آستینوں کو ٹھیک کرتے ہوئے باہر آگے بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولا، سامنے زاویہ کی فیملی تھی۔ السلام علیکم، آئیے۔ خالہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ مسز زاہد صاحب اور سارہ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مسز کبیر بھی آ کر ان سے ملی تھی۔ ایلا چھت سے سب دیکھ رہی تھی انہیں۔ خالہ انہیں لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی۔ ایلا کہاں ہے؟ سارہ نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ایلا میں بلاتی ہوں اسے، خالہ سے جواب دیتی باہر آئی تھی اور ایلا بھی نیچے آ چکی تھی۔ آ جاؤ، تمہارے سسرال والے آئے ہیں، وہ تمہارا پوچھ رہے ہیں، تم اندر جاؤ، میں کچن میں دیکھ لوں گی۔ ایلا نے ہاں میں سر ہلایا اور پہلے اپنے کمرے میں آ گئی تو شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھنے لگی تھی۔ اب تو بالکل بھول گئی تھی، آپ نے تو کوئی رابطہ بھی نہیں کیا۔ مسز زاہد مسز کبیر سے بول رہی تھی، آنٹی میں نکاح پر نہیں تھی، تو اسی ہفتے میں پاکستان واپس آئی تو سوچا پہلے جا کے اپنی بھابھی سے مل لوں، وہ بھی کیا سوچتی ہوگی میرے بارے میں کہ کیسی نند ہے جو اپنے بھائی کے نکاح پر بھی نہیں تھی۔ سارہ نے ماما کی بات کاٹتے اپنی بات شروع کی تھی کہ کہیں پھر سے اسی بات کو ایشو نہ بنا لیا جائے۔ سارہ بھی چاہتی تھی کہ اب جلد سے ایلا کی رخصتی کر دی جائے۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اچھا کیا جو آج تم آ گئی۔ مسز کبیر نے سارہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، وہ تو سارہ کے پاس ہی بیٹھی رہی اور سارہ کی عادت بھی انہیں پسند آئی تھی۔ سارہ کی عادت میں کہیں بناوٹی مزاج شامل نہ تھا، انتہائی سادہ طبیعت کی لڑکی تھی۔ سارہ مسز کبیر اور خالہ سے ویسی باتیں کر رہی تھی جیسے انہیں کافی عرصے سے جانتی ہے۔ اس کے لہجے میں اجنبیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ آپ ایلا کو بلا دینا پلیز۔ آئی نہیں ابھی تک؟ خالہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں آئی، میں اسپیشل اس سے ملنے آئی ہوں۔ آنٹی انکل نہیں ہے گھر پر کیا؟ سارہ نے مسز کبیر کو دیکھتے پوچھا تھا۔ خالہ فوراً بولی، آنے والے ہوں گے، ویسے تو اس وقت تک آ چکے ہوتے ہیں، آج پتہ نہیں کیوں لیٹ ہو گیا، آنے والے ہوں گے کہہ کر وہ کچن میں چلی آئی تھی۔ ایلا کمرے میں داخل اور دھیمے لہجے میں سلام کیا تھا۔ آواز کی طرف متوجہ ہوتے ہی زاہد صاحب نے دروازے کی طرف دیکھا اور کھڑے ہو گئے تھے۔ ایلا پہلے زاہد انکل کی طرف بڑھی، انہوں نے ایلا کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے خیریت دریافت کی تھی۔ پھر ایلا مسز زاہد سے ملی تھی اور پھر سارہ سے گلے ملی۔ کیسی ہیں آپ؟ سارہ نے ایلا کو خود سے دور کرتے ہی پوچھ لیا کہ کہیں پھر سے غائب نہ ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھا لیا۔ اور کیسی ہیں آپ؟ رضابی سے رابطہ کیا کیا آپ نے؟ سارہ نے آرام سے ایلا سے سوال کیا تھا۔ ایلا نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کیوں، آپ کا تو نکاح ہو گیا تو کیوں آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ ویسے ہی۔ اچھا، پھر ایک بیگ ایلا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا تھا، یہ میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہے۔ ایلا نے بیگ سے لینے سے انکار کر دیا۔ ارے یار آنٹی، آپ اسے کہیں نا، ویسے بھی اب تو ایلا ہماری ہے نا۔ مسز کبیر نے کوئی جواب نہ دیا۔ یار لے لے، میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ سارہ کے زیادہ اصرار پر ایلا نے بیگ پکڑ لیا۔ تھینک یو، کوئی بات نہیں، گھبراؤ نہیں ایلا، ہم دوستوں کی طرح رہیں گے۔ ایلا نے ایک بار غور سے سارہ کو دیکھا پر کوئی جواب نہیں دیا۔ خالہ بھی چائے لے کر اندر آ گئی تھی۔ ارے خالہ چائے کی کیا ضرورت تھی، تو ویسے ہی
تکلیف کی آپ نے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، چائے کے ساتھ تو باتیں کرنے کا اور زیادہ مزہ آتا ہے، یہ تو ٹھیک کہا آپ نے۔ سائرہ نے کیک کا پیس اپنے لیے پلیٹ میں رکھا اور چائے کا کپ بھی اپنے سامنے رکھا۔ ابھی آ جائیں، سائرہ نے خالہ کو کہا تھا۔ جی بس آ رہی ہوں۔ ریلا تم ہمارے ساتھ چائے لو چلو، ایلا کی طرف چائے بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ لو کیا لوگی؟ چائے کے ساتھ ایلا نے بھی چائے کا کپ اٹھا لیا تھا، پھر سب باتیں کرنے لگے تھے اور کچھ ہی دیر میں کبیر صاحب اور جبران بھی آ گئے تھے۔ ان دونوں نے بھی سب کو جوائن کیا تھا۔ سب اکٹھے ہو گئے تو زاہد صاحب بولے تھے ہمارا آ جانے کا مقصد شادی کی تاریخ لینا ہے۔ پھر کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے تھے۔ کبیر بھائی، جبران بیٹھے۔ میں زابیار کی اس حرکت پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ اس نے غلط کیا، مگر اب میرا خیال ہے کہ رخصتی کی تاریخ لے لینی چاہیے، اس کو مزید ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ باقی آپ کیا کہتے ہیں کبیر صاحب؟ نہیں سعد صاحب، ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنی بیٹی کو ایسے ہی تو کسی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ بے شک نکاح ہو گیا ہے، مگر میرا جگر کا ٹکڑا میرے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ نکاح کا نام یا بندھن نہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ہمارے ہوتے ہوئے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اسے ہم اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے، آپ پریشان نہیں ہوں، آپ کی بیٹی ایک جگہ محفوظ ہوگی۔ اس بات کے بعد کبیر صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ نہیں، میں اسے بیٹی کی طرح نہیں رکھوں گی۔ مسز زاہد کی بات کے بعد بالکل سناٹا چھا گیا تھا۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہوں، اپنی اولاد کی طرح کسی کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ اس کے شوہر کا گھر ہوگا، اور ایلا وہاں ایک بیٹی کی طرح نہیں بلکہ ایک بیوی اور بہو کی حیثیت سے رہے گی۔ ان کی بات ختم ہونے پر سارہ نے بھی گہرا سانس لیا تھا اور سکون سے بیٹھ گئی، اور ساتھ میں تھی مسز زاہد بھی پرسکون ہو گئی تھی اور باقی سب بھی۔ آپ بتائیں تاریخ کون سی ٹھیک رہے گی؟ کبیر صاحب نے زاہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کافی دیر دونوں خاندانوں میں بات چلتی رہی، آخر میں 1 مہینے کے بعد رخصتی کی تاریخ طے پائی گئی تھی۔ اصل میں اب زابیار بھی سیٹ ہو گیا ہے، اس کی پروموشن ہو گیا ہے، بچہ بھی سیٹ ہو گیا، تو سوچا یہی صحیح وقت ہے شادی کا۔ لیکن یہاں زابیار کی فیملی نے پھر چھپایا کہ وہ شادی کے لیے رضامند نہیں ہے۔ اس کو پروموشن کی آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ کبیر صاحب نے ان سب کو خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا۔ خیر مبارک، اب تو صرف ہمارا زابیار نہیں رہا، اب تو اتنا ہی بھی آپ کا بھی ہے۔ زاہد صاحب نے کبیر صاحب کی بات کا جواب دیا تھا۔ جی کیوں نہیں، اب ہم چلتے ہیں، کوئی دن رکھتے ہیں، سب ڈنر ساتھ کریں گے۔ وہ تو دن رکھ لیں گے زاہد بھائی، ابھی تو کھانے سے پہلے آپ کہیں نہیں جا سکتے، انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے، ابھی کافی دیر ہو گئی ہے، باتیں کرنے میں وقت کا پتہ نہیں چلا۔ نہیں انکل، کھانا میں نے آرڈر کر دیا ہے، آپ بیٹھیں، ڈلیور ہونے ہی والا ہوگا۔ کافی اصرار کے بعد وہ بیٹھ کے بھی سب نے مل کر کھانا کھایا اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ اگلی صبح دونوں کے لیے زندگی میں ایک نیا موڑ لا رہی تھی۔ گھر میں افراتفری مچی ہوئی تھی۔ علاوہ اٹھی فریش ہو کر ڈریسنگ روم کے سامنے جا کر کھڑی اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا تھا۔ مسز کبیر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ فریش ہوگی تو آ جاؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ جی ماما، ایلا نے جواب دیا تھا۔ دوپٹہ لے کر ماما کے ساتھ ہی باہر آ گئی تھی۔ ارے ایلا، یہ بتاؤ، میں آج باقی کپڑے استری کر لوں؟ کہیں پھر تو نہیں اس بار دلہا اگر بولے گا اس کی شادی جس سے کروا دے جسے چاہتی ہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھو، بار بار تم ہماری شادی کی تیاری نہیں کر سکتے، اور ابھی بھی سوچا تھا نا کہ جاؤ، مگر پھر خاندان کا سوچ کر آنا پڑا۔ لیکن مجھے ابھی بھی تم سچ بتا دو، میری آسانی ہو جائے گی، لیکن اللہ گواہ ہے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ کرسی کھینچ کر ایلا کے قریب ہوتے بولی تھی۔ ایلا ان کی باتیں حیرانگی سے سن رہی تھی، کچھ نہ بولی۔ ویسے تمہاری مہندی کا رنگ کافی اچھا آیا ہے۔ ایلا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپس میں پکڑے دیکھا تھا اور ادھر خاموشی سے بیٹھی رہی تھی۔ پہلے پل تو وہ سب بھول کر بیٹھی تھی اپنے ماضی کی تلخ یادوں کو، لیکن لوگ وہ کہاں کچھ بھولنے دیتے ہیں، وہ تو بھول ہی گئی تھی۔ اب ایلا کو شادی کی خوشی کے ساتھ ڈر بھی تھا کہ کہیں واقعی یہ تانا عمر بھر سننا نہ پڑے اسے۔ ویسے تو وہ لوگ دیکھنے میں اچھے ہیں، لیکن کسی کو برا بننے میں کتنا وقت لگتا ہے، اسے سوچتے اس کا دل بھر آیا تھا۔ ایلا سیلون کے لیے روانہ ہو چکی تھی، اس کی رخصتی کے کچھ گھنٹے ہی باقی تھے، اس کا ڈر بھی بڑھنے لگا تھا۔ سب مہمان ہال کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایلا بھی ہال میں داخل ہوئی تھی، پھر زابیار کی فیملی بھی آ گئی تھی۔ ہال کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ زابیار کی آنٹی، ماما، پاپا اور سائرہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کی شخصیت دیکھنے میں کافی رعبدار لگ رہی تھی، کچھ سیکنڈ کے لیے منہ پر مسکراہٹ سجا دیتا تھا۔ وہ دوسروں کو خود کی طرف متوجہ کر رہا تھا، اس کا ہر انداز وہاں کھڑے ہر شخص کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ زابیار نے میرون اور گولڈن شیروانی پہنی تھی جو اس کی شخصیت نکھار رہی تھی۔ وہاں کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس نے ایلا کی پسند اور اس کی شخص کی خوبصورتی کو نہیں سراہا ہو۔ ایلا کیسے نہ لٹو ہوتی، شخص کی شخصیت ہی کچھ ایسی تھی، ایلا کا فدا ہونا بنتا تھا۔ آخر ایسے انسان کو دیکھ کر کون خود کو سنبھال سکتا تھا؟ زابیار مسز کبیر اور کچھ ایلا کے رشتہ داروں سے ملا تھا۔ اس کے بعد سائرہ اور زابیار کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں ایلا کو دیکھ کر آتی ہوں، سائرہ نے سرگوشی انداز میں کہا، وہاں سے اٹھ کر بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ وہاں ایلا سے ملی، آج تو تم دونوں بہت پیارے لگ رہے ہو، ڈونٹ بی پینک۔ سائرہ ایلا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے بولی تھی۔ ایلا نے سائرہ کی طرف دیکھا، آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں، ان کے آنسو بہنے لگے تھے۔ ارے کیا ہو گیا ہے ایلا، رو کیوں رہی ہو؟ یہ تو بہت اہم دن ہوتا ہے زندگی کا، اس کو انجوائے کیا جاتا ہے، رویا تو نہیں جاتا۔ پریشان نہیں ہو، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، میں ہوں تمہارے ساتھ، ہم اب رونا نہیں ہے۔ زابیار کے دیکھنے سے پہلے ہی میک اپ خراب کر لوگے؟ سائرہ مسلسل ایلا کے ساتھ بول رہی تھی۔ ایسے سائرہ کے بولنے سے ایلا کو رامین کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ رات تک تو ایلا نے رامین کو بہت یاد کیا تھا۔ ایلا کی انٹری تھی، ایلا بالکل بھی خوفزدہ نہیں تھی، کیونکہ اس کا ساتھ تو سائرہ دے رہی تھی۔ زابیار نے سائرہ کا رویہ دیکھا تو وہ تھوڑا جیلس فیل کرتے ہوئے سائرہ کو قریب کرتے بولا تھا، تم میری بہن ہو یا اس کی؟ اتنا پیار تو مجھ سے کبھی نہیں کیا جتنا تمہیں اس سے ہو گیا ہے۔ سائرہ کو غصے سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، ارے تمہاری ہی بیوی ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، لیکن نہیں۔ در صبا کو تو جیلس ہو رہے ہیں، وہ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولی تھی۔
خاموش کرواتے ہوئے بولی، اب نہیں بولنا، تم دلہا ہو، آج تمہیں بولنا سختی سے منع ہے، انڈرسٹینڈ؟ سارا سے وارننگ دیتے ہوئے بولی تھی، اور زاویہ اس کو ٹٹکی باندھے دیکھ رہا تھا مگر بولا کچھ نہیں۔ سارا ابھی دلہن آ گئی ہے، اس آواز پر سارا ایک سائڈ پر ہو گئی تھی، نازک سے وجود پر لال رنگ کا جچ رہا تھا۔ ایلا بھی اپنی فیملی کے ساتھ انٹر ہوئی تھی، اب کی بار ایلا کی خوبصورتی کی بھی تعریف کی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی سب اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ اس کے دل میں زاویہ کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ زاویہ نے جب ایلا کو جاتے دیکھا تو اس کے حسن سے متاثر ہوا تھا اور اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے تو لگ رہا تھا کہ یہاں بیٹھے شخص پر وہ اپنی شخصیت کا جادو چلا رہا ہے، اور اب ایلا کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی کم پڑ رہی تھی۔ زاویہ ایلا کو دیکھ کر اس کا دیوانہ ہو رہا تھا۔ ایلا کے اور قریب آنے پر ہی زاویہ نے ایلا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ ایلا نے پہلے اس سب کو دیکھا تو سارا نے ایلا کا ہاتھ لے کر زاویہ کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ زاویہ کی سپورٹ سے اس کے سامنے آ گئی تھی۔ زاویہ نے اس کو اپنے سامنے کیا اور اپنے دل کی دھڑکنوں کو پہلی بار کسی کے لیے محسوس کیا تھا۔ ساری رسومات کے بعد اسی وقت ہوا تھا۔ ایلا کے چہرے کو گھونگھٹ سے چھپایا گیا تھا۔ گاڑی بھی حال کے دروازے کے پاس سامنے آ کر رکی تھی۔ ایلا کے آنسو بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ دعا ہوتی اور رخصتی کے لیے زاویہ نے ایلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے کچھ قدم سے چلا کر لایا تھا تو جبران نے ایلا کو پکڑ کر اپنے گلے لگا لیا تھا۔ ایلا کے ساتھ تو اسے جبران کے بھی آنسو روکنے کو تیار نہیں تھے۔ خالہ نے آگے بڑھتے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کیا تھا، خود ایلا کو گلے لگایا تھا۔ پھر ایلا مما اور بابا سے ملی تھی۔ جبران ایلا کو خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا، اس کا ضبط پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ خالہ ایلا کو چھوڑ کر پھر جبران کے پاس آئی تھی، اسے پانی پلایا تھا اور اسے تسلی دینے لگا۔ خود ایلا کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ گاڑی چلی اور تو ایلا نے نظر اٹھا کر سب کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ خالہ اور سائرہ نے اسے تسلی دی۔ خالہ سے بولتی رہی تو ایلا کا بھی دھیان بھٹکا گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، وہ اپنی منزل کی طرف روانہ تھے۔ سائرہ نے ایلا کے ویلکم کے لیے سارا انتظام حال سے جانے سے پہلے ہی کیا تھا۔ سارا گھر سجا ہوا تھا۔ پہلے تو ایلا کا صدقہ دیا گیا۔ ایلا گھر سے نکلی، ایلا پر پھولوں کی بارش کی گئی تھی۔ سارا نے گھونگھٹ اتار دیا تو سارا کے کہنے پر زاویہ آگے بڑھ گیا تھا اور ایلا اور زاویہ دونوں اندر لاؤنج کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ایلا نے دیکھا ان کے گھر کا ہر حصہ سجا ہوا تھا۔ خالہ بھی سب دیکھ کر حیران تھی۔ پھر سے کچھ رسومات ادا ہوئی تھی، پھر ایلا کو زاویہ کے کمرے میں لے جایا گیا تھا۔ ایلا، سائرہ اور اپنی بھابھی خالہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کمرہ بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور پھولوں کی مہک سے معطر تھا۔ ایلا کو بیڈ پر بٹھایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں اس کے ساتھ بیٹھی رہی تھی۔ خالہ تو ایلا سے مل کر واپس گھر کے لیے نکل گئی تھی۔ اب سائرہ ایلا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جو اس سے باتیں کر رہی تھی۔ باہر دروازے کھٹکنے کی آواز آئی تھی اور سارا کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ زاویہ اپنا گلا کھنگالتے ہوئے کھانسی کرتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ اچھا تو تم تھے؟ سارہ اس کی طرف دیکھتے بولی، میں تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی، کچھ کھانا ہے تو بتا دو، میں لے کر آتی ہوں۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، اس نے جواب دیتے ہوئے اپنا موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر پھولوں کو ہٹاتے ہوئے رکھ دیا تھا۔ اچھا تو میں پھر چلتی ہوں، گڈ نائٹ۔ یہ کہتے ہوئے سارہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ سارہ کے نکلتے ہی زاویہ نے دروازہ بند کیا اور ایلا کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ پہلے تو اس کی تعریف کی اور سائڈ سے ایک ڈبہ نکالا اور ایلا کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کے لیے، امید ہے پسند آئے گا، اگر نہ بھی پسند آیا تو جو کہیں گی اپنی پسند سے کچھ بھی لے لینا۔ ایلا نے اس کو کھول کر دیکھا۔ اچھا ہے، ایلا نے جواب دیا، تھینک یو، میں آپ کو دیکھ کر کافی حیران ہوا تھا، مجھے لگتا ہے آپ پہلی لڑکی ہو جس سے واقعی محبت ہوئی ہے۔ میں نے ہمیشہ سے سنا تھا کہ لڑکیاں بے وفا ہوتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں، لیکن جب آپ کو دیکھا تو کافی حیران ہوا تھا۔ مجھے اس وقت بھی حیرت ہوئی تھی جب میں نے دیکھا تھا میرے لیے آپ نے اپنے بھائی کی بات ماننے سے انکار کر دیا، آپ بھی تو دھوکہ دے رہی تھے۔ ایلا نے نظر اٹھا کر زاویہ کو دیکھا۔ دھوکہ تو تب ہوتا جب، خیر اس عمر میں تو ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جانے دیں، اور اگر مجھ سے ہو جاتی تو؟ ایلا نے فوراً سوال کیا تھا۔ میری نظر میں غلطی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں البتہ انسان غلطی سے ہی سیکھتا ہے، اور میں نے کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ یہ باتیں سننے کے بعد انسان کے موڈ پر ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے۔ یہ اس نے کیا سنا ہے؟ اس نے جواب دے کر ایلا کو حیران کر دیا تھا اور ایک طرح سے اسے لاجواب بھی کر دیتا۔ وہ اب کچھ پوچھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اب اسے یقین ہو رہا تھا مرضات کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اسے رہ کر رامین کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ زاویہ تو باتوں باتوں میں اس کی خوشامد بھی کر رہا تھا۔ ہم اس سے شادی کر کے خوش تو ہیں نا؟ زاویہ نے ایلا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ جی میں بہت زیادہ خوش ہوں، اس نے فوراً جواب دیا تھا۔ ہاں وہ تو میں نے نکاح والے دن ہی دیکھ لیا تھا آپ کی خوشی۔ وہ پھر سے ہنس پڑا تھا۔ ایلا نے نظر جھکا لی، میرا مطلب محبت بھی اور گھر والوں کا ڈر بھی۔ وہ تو صاف ظاہر تھا، ایسی لڑکیاں تو بہادر ہوتی ہیں، اگر وہ ایسی محبت کر سکتی ہیں تو ڈر کس بات کا؟ وہ میں ڈر گئی تھی، ہاں معلوم ہے، لیکن اب بالکل بے فکر ہو جا، میرا عشق، جنون، محبت اب سب مجھے مل گیا ہے، اس سے اب کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ایلا نے کھل کر اپنی محبت کا اقرار کیا تھا۔ او اتنی شدت؟ زاویہ نے تجسس سے پوچھا تھا۔ ایلا نے سر ہاں ملایا تھا۔ زاویہ کو ایلا کی بات پسند آئی تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی بھی اسے محبت کا اظہار کر سکتی ہے۔ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اسے ایلا کا عشق اس کا دیوانہ پن نظر آ رہا تھا۔ سمجھ گیا تھا کہ ایلا اسے واقعی محبت کرتی ہے۔ چلیے آپ بھی چینج کر لیں، ایزی ہو جائیں، کہتا وہ وہاں سے اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا۔ 2 سال بعد، شادی کے پہلے 2 سال دونوں کے ساتھ بہت اچھے گزرے تھے۔ مسز زاہد نے بھی ایلا کا بہت خیال رکھا تھا۔ زاویہ کا رویہ بھی اچھا رہا، ان کی آپس میں کوئی تکرار نہ ہوئی تھی۔ ایلا اور سائرہ کی دوستی بھی بڑھتی گئی تھی، سب کچھ اچھا چل رہا تھا۔ شادی کے بعد سے ایلا کی زندگی میں بہت خوشیاں آئی تھیں۔ سائرہ بھی واپس چلی گئی تھی، لیکن دونوں بہت باتیں کرتی رہتی تھیں۔
एला कहाँ हो यार, एक तो चूल्हे पर दूध रख कर मैडम पता नहीं खुद किस दुनिया में चली जाती हैं। जावेर बोलता हुआ किचन से बाहर आया था। क्या हो गया है? मिसेस जायद ने जावेर का रास्ता रोका था। ये देखिए, ये दूध गर्म गिरने वाला था। मैं नहाता तो गिर जाता। गिरा तो नहीं ना? मिसेस जायद खुद तो किचन में जाते हुए बोली थी। मम्मा, आप मेरी मम्मा हैं या इसकी? मम्मा तो तुम्हारी ही हूँ, लेकिन ये घर अब इसका भी है, और वैसे भी वो अजलान के साथ लगी हुई है तो इतनी बेख्तियाती हो जाती है। इसने कौन सा हर चीज़ का तजुर्बा था। अजलान अपने बेटे का नाम सुनते इसका सांस जैसे हलक में अटक गया था। क्या हुआ अजलान को? तुम रात को घर थे? मिसेस जायद ने जावेर को गौर से देखते हुए पूछा था। हाँ, क्यों, क्या हुआ है? वो वहाँ से जाने लगा। आखिर इससे बेटे की फिक्र जो हो रही थी। एला के बाद अजलान अब जावेर की दुनिया बन चुका था। कुछ भी नहीं, अभी गई है। वो कह रही थी कि इसको नहला कर लाती है नीचे। वो दूध को देखने का मुझे कह के गई थी। सुनकर इसकी जान में जान आई थी। मम्मा, आपने तो डरा ही दिया था, जान ही निकाल दी मेरी। मैं इससे मिलकर आता हूँ नीचे। अब समझ आई तुम कितना परेशान करते थे। हर माँ बाप का दिल इतना ही परेशान हो जाता है अपनी औलाद का सुनकर। ये जज्बाती कर रही है मुझे। मम्मा, इसने मम्मा को देखकर कहा। अच्छा सॉरी। इसने कान पकड़े और मम्मा के सामने खड़ा हो गया। अच्छा जाओ, मिल लो जाकर अपने साहबजादे से। तो हाँ, फिर मैं आता हूँ, ये कहकर वो भागते अपने कमरे में चला गया था, जहाँ एला अजलान के कपड़े धो रही थी। अजलान ससुर रो रहा था। इसने अजलान को रोता देखा और एला को आवाज़ दी थी। एला से वहीं से बोली थी, आप उठा ले, से मैं आ रही हूँ, आजा बाबा की जान। वो अजलान को उठाते बोला तो अजलान को लेकर घूम रहा था और अजलान चुप हो गया। मिसेस जाहिद ने घड़ी पर वक्त देखा तो फौरन उठकर बैठ गई थी। आज किचन में कोई आवाज़ भी नहीं थी। एला नहीं जागी क्या अभी तक? वो खुद से बोलती उठ बेड से उतरी थी। फ्रेश होते बाहर आ गई थी। एला बाकी नहीं आई थी, कल पार्टी से होकर आई है तो इसके तेवर ही बदल गए हैं। महारानी साहिबा आज वक्त पर जागी भी नहीं। फिर वो किचन में आकर मैं चली गई थी। जावेर के ऑफिस जाने में तकरीबन कोई आधा घंटा था। उन्होंने अपने लिए जावेर और जहाद साहब के लिए नाश्ता बनाया था और बैठी जावेर का इंतजार करने लगी। वैसे तो टाइम से सारा काम एला ही कर देती थी, किसी को कोई मसला नहीं होता था। रात जागने की वजह से और थकावट की वजह से वो सो नहीं सकी थी। तब उठकर नाश्ता कैसे बनाती। सूरज की किरणें खिड़की पर पर्दे से होते हुए जावेर के मुंह पर पड़ी तो उसने आंखें बाहर रखते हुए आंखें खोली थी तो सारा कमरा रोशनी से भरा हुआ था। उसने अपना सर उठाया और देखा कि एला भी अजलान के साथ बेखबर सो रही है। इसने टाइम देखा तो 8:40 हो चुके थे। वो टाइम देखते हुए उठ बैठा था, साथ एला के सर बाहर रखते हुए इसे जगा रहा था और हैरान था ये क्यों सो रही है, इसने मुझे जगाया क्यों नहीं। जब इस तरह जगाने से एला की आंख नहीं खुली तो भड़क कर बोला, तुम्हें नहीं पता कि टाइम क्या हो गया है? मैंने ऑफिस जाना है, 20 मिनट रह गए हैं। ये कहता वो एला को घबरा कर उठने पर मजबूर कर गया। क्या हुआ? वो टाइम देखो। और एक बार फिर वो चलाया था और खुद उठकर फ्रेश होने चला गया। जावेर का रवैया एला की समझ से बाहर होता जा रहा था। पहली रात का रवैया और अब फिर से अजीबोगरीब किस्म का रवैये से परेशान कर रहा था। एला लड़खड़ाती बेड से उठी और जावेर के कपड़े निकालने लगी, साथ ही वॉश परफ्यूम सब कुछ निकाल कर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। फिर अजलान को देखा जो जावेर का जीकर रूप बोलने से जाग गया था। फिर इसके पास की से सीने पर थपथपा रही तो फिर वो सो गया। इसके सोते ही एला किचन की तरफ आने लगी। इसका सर दर्द और बढ़ गया था। पता नहीं जावेर को क्या हो गया, मुझसे कोई गलती तो भी नहीं हुई, फिर भी ऐसा रवैया क्यों है? सोचती हुई सीढ़ियों से उतरी थी तो सामने मिसेस जायद को पाया। खुल गई तुम्हारी आंख। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किस वक्त उठना होता है। जब तुम्हें पता है तुम्हारे शौहर ने 9 बजे घर से निकलना होता है तो इतने आराम से कैसे सो सकती हो? पहले जावेर और अब इसकी माँ दोनों का ही बदलता रवैया एला की समझ से बाहर था। मामा, वो अजलान रात को सोया नहीं था तो मैं नमाज पढ़ कर लेटी थी, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई मेरी। हाँ हाँ, बस मैं अपनी औलाद को बड़ा किया है लेकिन कभी शोहर के कामों में कोताही नहीं की। एक अलग किस्सा सुबह सुबह चल पड़ा था। जावेर जो पीछे उतर आ रहा था, मामा को देखकर फौरन बोला, क्या पता कल पार्टी में कोई और पसंद आ गया हो। साथ ही तंज़े मुस्कुराहट के साथ इसने बात मुकम्मल की थी। एला जावेर की बात सुनकर हैरान रह गई थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे कोई शौक नहीं है गैर मर्दों को पसंद करती फिरूँ, और प्लीज़ बस कर दो। जावेर इसके सामने हाथ का इशारा करते बोला था, काफ़ी देर से बकवास ही कर रही हूँ। नाश्ता बनाया भी है या नहीं? एला फिर से खामोश हो गई थी क्योंकि जैसे ही वो नीचे आए थे इसकी सांस शुरू हो चुकी थी। इसने किचन में जाने का मौका ही नहीं मिला। मिसेस जायद अपना नंबर बनाने के लिए बोली थी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया है, तुम नाश्ता कर लो। एला तुम मुझे पराठा बना दो, आज मेरा दिल पराठा खाने का है, मैं स्लाइस नहीं खाऊंगा, एक शैतानी मुस्कुराहट से बोला था। यहाँ एला के शौहर ने फरमाइश की। वहाँ से इसके बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी और खुद एला में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको नाश्ता बना कर दे। खैर, इसने सबका बदलता रवैया देखा, बच्चे को रोता छोड़ा और किचन में चली गई। जावेर के नाश्ता बनाने से हाथ इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। इसे जावेर का बदलता रवैया तकलीफ देने लगा तो इसे दुख हुआ। इसने एला का हाल नहीं पूछा। इसने एला से ये सवाल नहीं किया कि तुम आज वक्त पर नहीं उठ सकी, तुम ठीक तो हो ना, बल्कि एक इल्ज़ाम लगा दिया। मुसलसल होते हुए इसका नाश्ता तैयार कर रही थी। नाश्ता तैयार हो चुका था। एला ने ट्रे में सब रखा और बाहर जाने से पहले ही इसने किचन से अपना मुंह धोया था और बाहर का रुख एला ने कदम ही भागे रखा था कि इसका सर दर्द और बढ़ के इसके हाथ कब कपाने लगे और जावेर के चीखने पर उसने ट्रे उठाई और बाहर आने लगी। जब तक मैं नाश्ता बना रही थी आप अजनान को उठा रहे थे, वो कब से रो रहा है यार, मुझे सिखाओ नहीं, बस नाश्ता दे दो। जावेर मोबाइल स्क्रीन ऑफ करते हुए बोला था तो एला भी नाश्ता के सामने रखकर वापस अपने कमरे में चलेगी। फिर इससे अजनान के साथ लगी। जावेर नाश्ते के बाद वापस कमरे में आया। आईने के सामने खड़ा होकर घड़ी पहन रहा था। शीशे से एला को देखा, तुम वाकई मेरे लेवल की नहीं हो।
میرے ساتھ تمہارا کوئی میچ نہیں ہے، یہ کہتا ہوا ایلا جو اذلان کے ساتھ مگن تھی سنتے اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کی دنیا چھین لی ہو۔ اس نے زاویہ کو دیکھا جو بالکل اطمینان سے اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ لیبل کی تو واقعی نہیں ہوں، لیکن اب آپ کی بیوی ہوں، اس سے تو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ بیوی اگر میں کسی بھی راہ چلتے سے نکاح کر لوں گا تو بیوی تو وہ بھی بن جائے گی۔ بیوی بننا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ وہ اذلان کو چھوڑ کر زاویہ کی طرف بڑھی تھی۔ آپ کل رات سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے میری کتنی بے عزتی کروائی ہے؟ جب میں زویا سے بات کر رہا تھا تو تمہیں وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ نے وہاں جا کر زویا سے ملنا تھا تو مجھے لے کر کیوں گئے تھے؟ نہ لے کر جاتے، نہ ہی میں آپ کو آپ کی فضول قسم کی دوست زویا سے بات کرتے ہوئے ڈسٹرب کرتی۔ آپ کے لیے تو بس چپ ہو جاؤ، اس کی بات کرتے بولا تھا اور گاڑی کی چابی لے گھر سے نکل گیا۔ ایلا بیٹھی رات کا سارا قصہ ایک بار پھر سے یاد کرنے لگی تھی۔ ایلا اذلان کے ساتھ سارا دن لگی رہتی تھی، مگر اس کے دماغ میں اس کا شوہر ہی چل رہا ہوتا تھا۔ زاویہ کو اذلان تک کا خیال نہیں تھا۔ وہ ایک بے حس مزاج انسان بن چکا تھا جسے صرف خود سے غرض تھی، نہ کہ اپنے سے جڑے دو معصوم جانوں سے۔ وہ تو کھیل رہا تھا ان کے ساتھ، ان دونوں کو تکلیف دے رہا تھا۔ ماں بیٹا دونوں اذیت سے گزر رہے تھے۔ زویا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ ایلا اور زاویہ کے درمیان دوریاں پیدا کرنا چاہتی تھی اور زاویہ نے اس کی خواہش پوری کر دی تھی۔ ایک غیر عورت کو لے کر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ بس اس کی باتوں میں آتا چلا گیا تھا اور اپنی بیوی بچے سے دور ہو گیا تھا۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے تھے۔ اذلان بھی اب 5 سال کا ہو چکا تھا، لیکن زاویہ کا وہی حال تھا۔ دل ہوتا تو آ جاتا، ورنہ چھٹیاں بھی وہیں موجود دوستوں کے ساتھ گزارنے لگتا۔ زاویہ کافی دنوں بعد گھر آیا تھا۔ اذلان اسکول گیا ہوا تھا۔ ایلا نے دروازہ کھولا اور زاویہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے سلام کیا تھا۔ زاویہ نے اس کو بیگ پکڑا دیا اور خود اندر آ گیا۔ ایلا نے بھی کوئی شکوہ نہیں کیا تھا۔ اندر آتے اس سے پہلے جوس دیا، اس کے لیے اس کے پسندیدہ کھانا بنانے لگی تھی۔ زاویہ کچھ دیر اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا رہا، پھر کمرے میں آ کر آرام کی غرض سے چلا گیا۔ اذلان واپس آیا۔ ایلا نے جب اسے بتایا تو وہ بابا کے پاس چلا گیا۔ زاویہ کچھ دیر بنا کچھ سوچے سمجھے سے پیار کرتا رہا۔ اذلان بھی اسے ساری کہانی سناتا رہا اور ایسے وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ایلا کچن سے فری ہو کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اذلان نے ماما کو دیکھتے ہی اپنی بات شروع کر دی۔ ماما میں کل اسکول نہیں جاؤں گا، بابا اتنے دنوں بعد واپس آئے ہیں، میں اور بابا بہت ساری گیمز کھیلیں گے۔ ایلا نے جواب دینا چاہا، پھر زاویہ کا موڈ دیکھا تو خاموش ہو گئی اور اس کی بات کو اگنور کر دیا۔ زاویہ آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر کھانا تیار ہے۔ اذلان آپ بھی اٹھو، فریش ہو جاؤ، جلدی سے کھانا کھائیں۔ اذلان ایلا کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً کھڑا ہوا تھا۔ ایلا واپس کچن میں آ گئے تھے، پھر اس نے کھانا لگایا، سب نے مل کر کھانا کھایا اور زاویہ ادھر سے بیٹھا ماما پاپا سے باتیں کرنے لگا تھا۔ اذلان اس کی گود میں بیٹھا تھا جو بابا کے واپس آنے کی خوشی منا رہا تھا۔ زاہد صاحب بھی کچھ دیر بعد کسی کام سے باہر چلے گئے تھے۔ راحیلہ ادھر ہی بیٹھی رہی۔ اس نے دیکھا کہ ایلا نہیں ہے سامنے تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماما کے پاس صوفے پر بھی جا کر بیٹھ گیا تھا۔ ماما میں شادی کرنے والا ہوں۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ لڑکی بھی بالکل میرے ٹائپ کی ہے، میرے ساتھ میچ ہے، میرا اور اس کا لیول بھی ایک ہے۔ راحیلہ اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شادی؟ اور ایلا تھی ہی کہاں میرے لیول کی؟ یہاں ٹھیک ہے آپ کی خدمت کرنے کے لیے، میں اور زوہا وہاں رہیں گے، جاب بھی ساتھ کریں گے۔ اور اذلان؟ راحیلہ نے اذلان کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ادھر اپنی ماں کے پاس ہی ہوگا، شادی نہ کرو۔ اذلان کیا غلطی ہے بیٹے؟ یہ بچہ تم دونوں میں تباہ ہو جائے گا۔ میں اپنی زندگی تباہ تو نہیں کر سکتا نا ماما، اس نے ماما کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ایلا اس بات سے بے خبر کچن میں کام نپٹانے میں مصروف تھی تاکہ پھر زاویہ کو منا سکے اور اس کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ایلا زاویہ سے بولنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اسے زیادہ دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ زاویہ اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھا موجود موبائل یوز کر رہا تھا۔ ایلا شیشے کے سامنے کھڑی اپنی توہین ہوتی اسے دیکھ اگنور کر ایک بار پھر زاویہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ زاویہ آپ اس بار اتنے لیٹ کیوں آئے ہیں؟ کیا میں آپ کو یاد نہیں آتی؟ اس نے زاویہ کو بولنے پر مجبور کیا، تو تم چپ کیوں نہیں ہو جاتی؟ وہ چڑھ کر بولا تھا، نظر نہیں آتا میں کام کر رہا ہوں۔ ایلا نے مڑ کر دیکھا تو نہ کرے کام، آپ گھر آئے ہیں، آفس میں نہیں ہیں، یہ بھی تو یاد رکھنا چاہیے آپ کو۔ ایلا چلتے ہوئے زاویہ کے پاس آئی تھی۔ آپ کو اور ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ گھر مہینے بعد آ رہے ہیں تو وہ لوگ 2 دن کے لیے آپ کو آزاد چھوڑ دیں۔ ساتھ ہی اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ہوتی کون ہو مجھ سے موبائل لینے والے؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایلا اس کے سینے پر انگلی رکھتے بولی تھی، آپ کی بیوی اور میرے پاس اس کا پورا حق ہے، بکواس بند کرو۔ زاویہ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے دور ہوا تھا۔ اب ان کی تکرار بڑھتی گئی تھی۔ ایلا کیا جانتی تھی زندگی پھر سے ایک ساتھ ایک نیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ گھر آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا اور جس کام کے لیے وہ آیا تھا وہ کرنا رہتا تھا۔ رات کا وقت تھا، سب کمروں میں جا چکے تھے۔ ایلا کی زندگی کو مشکلات نے ایک بار پھر سے گھیرا تھا۔ سارا سے بھی بات ہوئی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ ایلا کمرے میں آئی تو اس نے دیکھا کہ زاویہ سارا سے بات کر رہا ہے۔ ایلا نے اذلان کو اٹھایا سونے کا کہہ دیا تھا، چلو شاباش اب سو جاؤ، بہت ٹائم ہو گیا ہے، بابا بھی ادھر ہی ہیں۔ زاویہ نے بھی ایلا کی طرف متوجہ ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے سارا کے ساتھ مذاق کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد فون کٹ کر دیا۔ زاویہ کمرے میں آیا کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے بالکنی میں چلا گیا تھا۔ کال کاٹنے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا۔ ایلا کو دیکھا وہ سونے والی تھی تو فوراً بولا، ایلا تم ابھی سونا نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پھر صبح مجھے واپس بھی جانا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایلا خوش ہوگی۔ چلو کچھ تو وہ بولا، اب ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویہ کا موڈ جی بولے اذلان سو جائے تو بات کرتے ہیں، ایسے یہ بھی تنگ ہوگا۔ یہ کہہ کر واپس بالکنی میں لوٹ گیا تھا۔ ایلا اذلان کے پاس لیٹی رہی، جیسے ہی وہ سویا اٹھ کر
वो बाहर आई थी। इसे आज इतने से बाद ज़ावियर का बोलना इसे पसंद आया था। इसका गुस्सा पल भर में ख़त्म हो गया था। वो टांग पर टांग रखे आंखों को दोनों हाथों से ढांप कर किसी गहरी सोच में गुम था। ज़ावियर एलान से पुकारा था। इस पर ज़रा बराबर बेचैन नहीं होता। फिर एलान से कंधे पर हाथ रखते हुए उठाया। वो दोबारा बोली, ज़ावियर। इसने आंखों से हाथ रहा कैसे देखा, फिर ठीक होकर बैठ गया था। आप कह रहे थे क्योंकि बात करनी है, बोले। क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? एला ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ, यहाँ बैठो, इसने कुर्सी को खींचते हुए कहा था। एला वहाँ बैठ गई थी। जी बोले, क्या बात है, क्यों परेशान है? मैं जो बात करने वाला हूँ इसे तहम्मुल से सुनना। एला के पीछे होते हुए वो बोली थी, क्या क्या हुआ है बाबा? लोग तो ठीक है ना? इसका सांस जैसे थम गया था। ज़ावियर ने इसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया था। सब ठीक है? इसका चेहरा आंसू से गीला हो चुका था। ज़ावियर ने इसके आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ किसी को, सब ठीक है। तो मेरी बात सुनो। अच्छा छोड़ो, सुबह बात कर लेंगे, अभी सो जा। नहीं, आप बोलें। इसने आंसू साफ करते हुए कहा था, मैं तुम में हौसला ही नहीं है कुछ सुनने का। मैं क्या कहूँ तुम्हें? ज़ावियर ने शिकवा करते हुए कहा था, नहीं आप बोले। ज़ावियर का दिल तो नहीं था बोलने का, लेकिन बोलना भी ज़रूरी था। एला प्लीज़ मजबूत रखना खुद को। एला परेशानी से इसे देखने लगी। अब बोले, मैं बहादुर हूँ। अच्छा छोड़ो, अभी सोते हैं। क्या ज़ावियर ने एला का हाथ पकड़ लिया था। एला ने ज़ावियर को देखा। वो भी सही देख रहा था। फिर ज़ावियर इधर उधर देखते बोला, अभी नहीं, मैं 2 या 3 दिन में वापस आऊँगा तो इस बारे में बात करेंगे। एला खामोश हो गई थी। फिर इसकी आंखों में झांक कर देखा और बोली, शादी करें हैं क्या? ज़ावियर ने इसका हाथ छोड़ दिया, उसे देखने लगा। इसके पास कोई जवाब नहीं था। क्या कहता है इसे बोलने की कोशिश की, लेकिन एला ने बोलने का मौका नहीं दिया। आपको पता है मुझे वो लड़की बुरी क्यों लगी थी? मैं उसे देखती जान गई थी। मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी, और आप इतनी आसानी से सब कैसे कर सकते हैं? मुझे सुबह पता चल गया था, मैंने मैसेज पढ़ लिए थे। खैर आपने जो कहना है वो कह दे। हाँ, मैं शादी कर रहा हूँ। इसने बिला झिझक कह दिया था। वो लड़की मेरे लेवल की है, हमारा मैच है। तुम्हारे साथ मेरा कोई मैच नहीं। और पसंद तुमने मुझे किया था, मैंने तुम्हें नहीं। लेवल वो खुद को इस कदर मजबूत करते हुए बोली थी, अब मुझे बाहर के लोगों से मिलने की इजाज़त दे। मैं जॉब करूँगी तो फिर बात करेंगे लेवल की, या फिर इसको भी घर रखना, घर के सारे काम करवाना, तो फिर देखना लेवल वही नज़र आएगा इसमें भी है जो मेरा है। बस प्लीज़, तुम सब अच्छे से जानती हो मैं शादी करूँगा, मैं प्यार करता हूँ उसे। वो एला को खामोश करवाते हुए बोला था, आप मुझसे मेरा सब कुछ इतनी आसानी से छीन कर किसी और को कैसे दे सकते हैं? आपको ये सोच कर ज़रा रहम नहीं आ रहा? आप ज़ावियर, इसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। ज़ावियर, आप मुझसे मेरा इश्क कैसे छीन सकते हैं? इस पर सिर्फ उसे मेरा हक है। आप किसी का सोच भी कैसे सकते हैं? वो ज़ावियर के सीने बाहर रखते हुए बच्चों की तरह रोने लगी थी, जैसे बच्चा रोता है जब इससे इसकी पसंद की चीज़ छीन रही हो। वो इसको पकड़ के अपने कंट्रोल में करते हुए बोला था, क्या हो गया? जब सब पता है तो रोना धोना किस बात का? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ज़ावियर, खुदा के लिए ऐसा ना करें। मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मर जाऊँगी आपके बगैर। वो रोते हुए बोल रही थी। इसने ज़ावियर के आगे हाथ छोड़ दिए थे। वो बेहिस शख्स से क्या लगे किसी से? मेरा जुनून है। इश्क तो खुदा भी अपने इश्क में पसंद नहीं करता। मैं भी आपसे जुनून की हद तक इश्क करती हूँ। प्लीज़ मुझसे मेरा सब कुछ ना छीनें। आपके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं कैसे रहूँगी? मुसलसल रोती जा रही थी। मैं कैसे रहूँ इसके बगैर? मैं भी प्यार करता हूँ इससे। ज़ावियर से बताते हुए बोला था, मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं रहा ना? और अगर तुम मेरे बगैर इतना अरसा रह रही हो तो आगे भी रह लोगी। कोई परेशानी की कोई बात नहीं। अब मैं सिर्फ तुम जज्बात में हो, ठीक हो जाओगी। आपको प्यार मुझसे करना चाहिए था। मैं बीवी थी आपकी, इससे क्यों किया प्यार? जब इतने अरसे में आप मेरे नहीं हो सके तो इसके क्या होंगे? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली थी, मैंने तुम्हें पहले कहा था मेरी बात मुझसे सुनना, लेकिन तुमने तो ड्रामा शुरू कर दिया। मैंने सोना भी है, सुबह घर से निकलना है, लेकिन तुम औरतों ने तो हर बात का ही तमाशा बना देती हो। बेशक हर बात जानती भी हो। तुम्हें अब कौन समझाए? जब आपसे कोई आपकी दुनिया छीन लेगा और साथ चली देगा तो आपको समझ आएगी। अभी मैं क्या समझाऊँ आपको? और आप भी तो मेरी सारी हालत जानते हैं, फिर भी ऐसे करने हैं। बयान करने से क्या समझेंगे? वो आंखों को रगड़ कर साफ करने लगी थी। मैंने आपके लिए सारी दुनिया छोड़ दी, आपको अपनाया, और अब आप दुनिया के लिए मुझे छोड़ रहे हैं। कितने अलग हैं, है ना हम दोनों? वो फिर से हंस पड़ी थी। और प्लीज़, मैंने नहीं कहा था कि मुझे अपनाओ। उसके आगे हाथ जोड़ता हुआ अंदर कमरे में चला गया था। एला का सर फिर से टूट गया था और फिर से रोने लगी थी। और यहाँ इसकी नींद उड़ाकर खुद चैन की नींद सो गया था। इसकी रात यूं ही रोते हुए गुजरी थी। सुबह ज़ावियर ने वापस निकलना था। आज तो एला को अपनी भी होश ना थी। इसने ज़लान पर भी कोई खास तवज्जो न दी थी। ज़ावियर को आज वो जगाना भी नहीं चाहती थी, कहीं वो छोड़कर सच में न चला जाए। आज शायद वो कुछ ज़्यादा ही खुश था। इसकी आँख खुल गई थी। पहली नज़र एला पर पड़ी, जिसकी आंखें लाल अंगारा बनी थी। इसको देखकर साफ ज़ाहिर था वो रात सोई नहीं है, बल्कि रोई है। इसे तो अपने नसीब से शिकवा था, और वो करती भी तो किससे करती? कौन था इसकी बात सुनने वाला? या कौन था जो उसका हाथ साथ देता? उठा, पास लेटे ज़लान को प्यार किया, एला को इग्नोर किया और फ्रेश होने चला गया। तैयार हुआ, शीशे के पास खड़ी एला बिना बल्कि जब वह ज़ावियर को देख रही थी, आप शादी ना करें। वो इंतहाई प्यार और उम्मीद भरे लहजे में बोली थी, तुम मेरे लेवल की नहीं हो। वो मेरे लेवल की है, कहकर वो
گھڑی کو اپنی کلائی پر باندھنے لگا تھا، وہ بھی پھر نیچے آ گئی۔ نیچے آیا، ناشتے کے لیے مطالبہ کیا۔ سامنے کھڑی اللہ فوراً بولی تھی، جس کے لیے مجھے شور نہیں ہے، اس کے پاس ہی جا کے ناشتہ کرنا ہے۔ ناشتہ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھڑک اٹھی تھی۔ زافیہ اس کے قریب جاتے ہوئے اس کو دونوں کندھوں سے مضبوطی سے پکڑ کے لیا تھا اور جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، کس زبان میں بیان کروں؟ وہ چیختا اور بول اٹھا تھا۔ تو شادی کیوں کر رہے ہیں؟ انکار کر دیں، اسے تو کوئی بھی مل جائے گا۔ مجھے تو آپ ہی چاہیے، آپ ہی میرا سب کچھ ہیں، آپ کے بغیر میرا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سے منتیں کرنے لگی تھی۔ وہ زاروں کی طرح روتی جا رہی تھی۔ اسے دھکا دیتا اور باہر چل دیا تو اس کے پیچھے بھاگ گئی رحیلہ بیگم، جو صرف اذلان کی وجہ سے پریشان تھی۔ ابیلہ کا عشق دیکھ کر خاموش ہو گئی تھی، اس کے جنون کی انتہا نہیں تھی۔ زافیہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور گھر سے نکل گیا تھا۔ ریحلہ پیچھے سے روتی رہی، روتے ہوئے فرش پہ بیٹھ گئی تھی، لیکن اس شخص کو ذرا بھی اس کی حالت پر ترس نہیں آیا تھا۔ وہ کتنا تڑپی تھی، اسے ذرا بھی سانس تک نہیں تھا۔ وہ اپنی منزل تک بڑھ گیا تھا۔ رحیلہ بیگم ریحلہ کو دروازے کے پاس اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اٹھو بیٹا، اندر چلو۔ ماما، آپ نے دیکھا وہ شادی کر رہے ہیں، کتنے آرام سے مجھے کہہ دیا اس جمعے کو نکاح کر رہا ہوں، آپ کہیں ان سے شادی نہ کریں۔ میں ان کی ہر بات مانوں گی، کبھی کسی چیز کے لیے چیز نہیں مانگوں گی، بس وہ میرے ہیں اور میرے ہی رہیں۔ ماما، آپ کہیں نہیں، اندر چلتے ہیں، چلو اٹھو۔ میں کہوں گی اسے، وہ نہیں سنتے۔ نہ سنے گا، مرد ہمیشہ باہر کی عورتوں سے ہو کر واپس بیوی کے پاس ہی لوٹ کر آتا ہے، یہ بھی واپس آئے گا۔ اس کو سمجھاتے ہوئے وہ اندر لے گئی تھی۔ وہ اذنان کو لیے ماما کی طرف چلی گئی تھی۔ آنکھیں نم تھی، شہر کی ہر چیز اسے ویران لگ رہی تھی۔ آنکھیں تھیں جو تمنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچی، صبر کرنے کے باوجود بھی ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ بہت ہمت جما کے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، سامنے ماما کو دیکھ کر چلی پڑ گئی تھی۔ ریحلہ، میری بچی، وہ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کو ایسے دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ کبیر صاحب کسی کام سے گئے ہوئے تھے، جبران گھر پر تھا، وہ یہ دیکھنے آیا تھا کہ دروازے پر کون ہے۔ آگے ریحلہ کو پایا، کیا ہوا مسز کبیر؟ ریحلہ کے آنسو صاف کرتے بولی تھی، ماما زافیہ دوسری شادی کر رہے ہیں، تو یہاں کیوں آ گئی ہو؟ جبران نہ بولتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ چلو میری بیٹی اندر آ۔ مسز کبیر اس کو اندر لانے لگی تھی۔ اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتی، اسے کہیں یہ خود یہاں سے واپس چلی جائے۔ جبران بھڑک اٹھا تھا۔ جبران کو نظر انداز کرتے مسز کبیر اسے اندر آنے لگی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اندر نہیں آئے گی۔ اذنان کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ جبران نے ریحلہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکالنے لگا۔ بھائی، آپ اسے کہیں وہ دوسری شادی نہیں کرے، آپ اسے منع کریں، میں آپ سے اور کبھی کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ جبران سے روتے بولے تھے، نکلو یہاں سے۔ تمہیں اس وقت بھی کہا تھا اس شخص سے طلاق لو، لیکن تم نے اس وقت بھی مجھے ذلیل کیا تھا، اس کا ساتھ دیا، ابھی بھی جاؤ، میں تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر جبران نے اس کے منہ پر ہی دروازہ بند کر دیا۔ اذنان یہ دیکھ کر ماما کے سالے پٹ گیا تھا اور سہم گیا تھا۔ ریحلہ وہیں کھڑی ہو کر رونے لگی تھی، لیکن دوبارہ اس کی زمین نے اجازت نہیں دی کہ اپنی یہاں بچے کی توہین کروائے۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے مڑ گئی تھی۔ زندگی نے بھی سختی کی انتہا کر دی تھی۔ وہ کتنا اور کس کس کو برداشت کرتی۔ اپنا خون کا رشتہ بھی اس کے خون کا پیاسا بن گیا تھا، جو کسی امید سے اپنے ماں باپ کے پاس آئی تھی، اب اسی امید پر مٹی ڈال کر واپس جا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو، افسوس، دکھ، اذیت اور نہ جانے کیا بہہ رہا تھا۔ وہ واپس گھر لوٹی۔ مسز زاہد اس کی منتظر تھی۔ ریحلہ اندر آئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ جبران، تم کیوں لوگوں کو تماشا دکھانا چاہتے ہو؟ تم کیوں کرتے ہو اس کے ساتھ ایسا؟ ہمارے علاوہ ہے ہی کون اس کا؟ مسز کبیر مسلسل اس کو کوس رہی تھی۔ تماشا تو اب ہوگا، اگر وہ مجھے یہاں نظر آئی تو۔ وہ شخص ہے اس کا جس کے لیے اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ تم بہت غلط کر رہے ہو، پچھتاؤ گے تم۔ مسز کبیر اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ زافیہ صبح اٹھا، فریش ہوا اور نئی صبح کی کرنوں کو دیکھنے لگا جو اسے خوش دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا تو پاپا کی مس کال دیکھی اور مما کے میسج بھی تھے۔ پاپا کا تو اسے اندازہ تھا کہ وہ دوسری شادی کے حق میں نہیں ہے اور زافیہ سے ناراض ہوں گے۔ اس وقت اس نے پاپا کو اگنور کرنا ہی مناسب سمجھا تھا اور ماما کو جلدی سے کال ملائی تھی۔ ایک کال ریسیو نہیں ہوئی، دوبارہ کال ریسیو ہو گئی تھی۔ رحیلہ پہلے تو ٹھیک سے بات کرتی رہی، ماما پاپا کیسے ہیں اور اذنان بیوی کا نہیں پوچھو گے؟ رحیلہ بیگم نے اس کے سوال کے بعد سوال پوچھا تو نہیں چھوڑیں اسے، آپ کو پتا تو ہے نا میرا نکاح ہے، اس کا کیوں نام لے رہی ہیں؟ کہیں کچھ وہ تو نہیں کیا؟ کافی کالز کی تھی آپ نے بھی، آخر اس کا شوہر دوسری شادی کر رہا ہے، کوئی سوسائڈ وغیرہ کرتی تب بھی اس کی محبت کا مجھے بھی اندازہ ہوتا۔ یہ کیسی نام کی محبت تھی؟ اگر تمہیں محبت کا ثبوت دینا پڑا تو بیٹا تم ضرور ایسا ہی دینا، کیونکہ پھر یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں پہلے ہی اس کے سامنے بہت زیادہ شرمندہ ہو گئی ہوں اور نہیں ہونا چاہتی، تو تمہارے لیے ہی ٹھیک رہے گا۔ وہ کوئی احمق نہیں ہے کہ تمہیں ثبوت دیتی پھرے، اس کی محبت کا گواہ تو خدا بھی ہوگا، لیکن اس کے عدالت میں تم اکیلے ہوگے۔ ہو سکتا ہے میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی ہو جو تم آج ایسے نکلے، لیکن یاد رکھنا دوسری عورت نکاح کے بعد صرف مرد کو تباہ کرنے کے لیے آتی ہے۔ پہلی تباہ ہونے آتی ہے، لیکن دوسری خود تباہ کرتی ہے، مگر مرد کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ مجھے بھی تمہارے ساتھ یہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا، دوسری شادی کا حکم تو اللہ نے بھی دیا ہے۔ اس نے دوسری شادی کا حکم دیا ہے زاویہ، اس نے شرک کا حکم نہیں دیا۔ اس خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہر مرد کو شادیوں کی اجازت ہے۔ اس نے یہ کہیں نہیں کہا پہلی بیوی پر ظلم کر کے تھوکو تو دوسری لے آؤ۔ اس ذات نے ہر لمحہ انصاف کا حکم دیا ہے۔ اگر تم نے دھوکہ نہیں دیا اللہ کو، تو انصاف کیا دیا ہے؟ چلو دھوکہ
پر نہ صحیح، لیکن تم انصاف کے معاملے میں بھی جواب دہ ہو کہ صرف بیوی کے نہیں اپنے بچے کے بھی۔ یہ کہتے مسز زاہد نے فون بند کر دیا تھا اور باہر آگے جہاں ایلا کچن میں مصروف تھی عذران کے لیے کچھ کھانے کے لیے بنا رہی تھی۔ اس کی محبت کا اثر اب مما پر بھی ہو گیا ہے کیا؟ پہلے بابا اور سائرہ کم تھے جو ایلا نے مما کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ کیسی عورت ہے، کتنی جلدی سب کو ساتھ کر لیا اور مجھے ایک بار بھی فون تک نہیں کیا اور ہر وقت بس مجھ سے محبت کے دعوے کرتی ہے۔ وہ فون کو دیکھتے ہوئے جو کہہ سکتا تھا کہہ رہا تھا۔ اس کے نکاح کا وقت قریب تھا، تیار ہوا، نکاح کے لیے نکل پڑا، بہت خوش تھا، ہر ادا سے خوشی جھلک رہی تھی۔ زویا کے گھر پہنچا، آگے کا منظر دیکھا تو حیران رہ گیا، وہاں کوئی موجود ہی نہ تھا۔ زویا تو وہاں سے جا چکی تھی، وہ اس دروازے کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ بند کیوں ہے؟ کھولو اسے، یہاں تو آج میرا نکاح تھا، یہاں جو کچھ وقت کے لیے آئے تھے وہ تو کل چلے گئے۔ چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ کوئی پتہ نہیں سر، آپ یہاں شور نہیں کریں، اب جائیں یہاں سے۔ یہ کہہ کر وہ شخص بھی وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کیا اس نے میرے ساتھ؟ میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے فون ملانے کی کوشش کی مگر فون بھی نہ ملا، کافی ٹرائی کرتا رہا، کال نہیں مل رہی تھی، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جنہیں چاہ کر بھی نہیں روکا جا سکتا تھا۔ پہلی 2 کال ریسیو نہیں ہوئی، پھر زویا نے کال ریسیو کی، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہی تھی۔ ہاں بولو، کوئی کام تھا؟ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہو۔ آج میرا دل مکمل کر دو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ ہم نے آج نکاح کرنا تھا، تم کہاں ہو؟ میں بھی آ جاتا ہوں۔ ارے پاگل، تم کیوں آؤ گے؟ نکاح کرنا ہوتا تو میں آتی نا۔ کیوں؟ تم جب ایلا کے نہیں ہو سکے جو تم سے عشق بلا کا عشق کرتی ہے تو میرے کیا خاک ہوگے؟ تمہیں پتہ ہے محافظ کیا ہوتا ہے؟ محافظ وہ ہوتا ہے جو اپنی سے جڑی عورت کے بارے میں کسی کو وہ بات بھی نہ کرنے دے، اور تم کل کو اگر کوئی اور عورت آ کر میرے بارے میں کچھ بھی کہے گی تو تم اس کی بھی مان لو گے۔ ایسے مرد پر کیا بھروسہ جو اس عورت کا نہیں ہوا، جس نے دنیا چھوڑ دی، تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے زیادتی ہوئی ہے تمہارے ساتھ، مگر زیادتی تو اس ایلا کے ساتھ ہوئی جس سے محبت ایک گندے بندے سے ہوگی، جسے پرواہ بھی نہیں ہے اور مذاق بھی بنا رہا ہے، اور جو لیول کی بات کرتے ہو نا، اس کا لیول نہیں ہے، تمہارا ظرف بھی نہیں ہے، نہیں مل سکتا اس کے ساتھ۔ میں نے تو بدلہ لینے کے لیے کیا جو کیا، اور اب پارٹی بھی کر رہی ہوں، جیت گئی ہوں میں۔ اس نے استوار کال کاٹ دی تھی۔ ہیلو، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ فون ٹرائی کیا مگر کال نہیں ملی۔ اس نے موبائل اٹھا کر روڈ پر پھینک دیا جو دور سے آتی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر کیا پتا کہاں گیا۔ وہ ادھر بیٹھا رو رہا تھا، اسے اپنی غلطی یاد آ رہی تھی، پھر مما کی باتیں، رات ہوگی اس کا رابطہ کسی سے نہیں ہوا۔ ایلا پریشان تھی کہیں واقعی ہی نکاح نہ ہو گیا ہو، اس کی نیندیں اڑی ہوئی تھی، دن کی تھکاوٹ سے پھر بھی آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، کسی نے دروازے کو بری طرح کھٹکھٹایا۔ ایلا کی آنکھ کھل گئی تھی، اس نے ٹائم دیکھا، پھر دروازے کی طرف آواز آئی تھی۔ ایلا ڈر گئی تھی، اٹھی اور باہر آ گئی تھی جہاں مسز زاہد اور زاہد صاحب دونوں موجود تھے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے مما؟ ایلا نے گھبرا کر پوچھا، اور زاہد صاحب باہر دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ دروازہ کھلا، ایلا اور مسز زاہد پیچھے کھڑی ہوئی تھی۔ زاویہ گھر میں داخل ہوا، اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ مٹی سے بھرا ہوا تھا، ایسے جیسے وہ ٹوٹ چکا ہو۔ ایلا نے اسے دیکھا اور منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا اس کی دعا قبول ہو گئی، یہ واپس آ گیا۔ زاویہ ایلا نے اسے زور سے پکارا تھا، اور وہ ایلا اور گھر والوں سے نظر ملانے کے قابل بھی نہ تھا۔ مسز زاہد اس کی حالت دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ایلا بغیر وقت ضائع کیے اس کی طرف بھاگی، ایلا کی تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ایلا کو اپنی طرف آتا دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، اسے اپنے کان پکڑے اسے دیکھنے لگا۔ ایلا فوراً زاویہ سے لپٹ گئی تھی، زاویہ کو واپس پا کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ویلکم بیک، ایلا نے زاویہ کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، محبت کا مطلب جان چکا تھا۔ ماما پاپا سے ملا، ان سے معافی مانگی، وہ لے کر اسے اندر آ گئی۔ ایلا نے اس کو دیکھتے ہوئے کھانے پینے کا پوچھا تو وہ کچھ نہ بولا۔ پھر ایلا خود کچن میں چلی گئی تھی۔ ماں مجھے معاف کر دیں، زاویہ کی آنکھیں نم تھیں۔ معافی کی خدا تمہاری بیوی ہے، زیادتی تم نے اس کے ساتھ کی ہیں، ماں باپ ناراض نہیں ہوتے اپنی اولاد سے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، دوسری عورت تباہ کرتی ہے، وہ بھی اس لیے آئی تھی، لیکن میں تباہ نہیں ہوا، میں بھٹک گیا تھا، اب اپنی دلیچے پر واپس آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا کبھی بھی آپ کو چھوڑ کے۔ ایلا نے اس کے کھانے کا انتظام کر لیا تھا، وہ ایلا سے بہت زیادہ شرمندہ تھا، ایلا سے نظریں بھی نہ ملا پا رہا تھا۔ کھانا کھایا، ماما سے کچھ باتیں کی اور اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ فجر کی اذانیں شروع ہو گئی تھی، ایلا بھی خاموش تھی، لیکن اس کے واپس آنے پر خوش تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، میں تمہارے علاوہ کبھی کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے مذاق لگا، میں نے کوشش بھی کی، لیکن تمہاری دعا قبول ہوئی۔ پھر ایلا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ میں معافی کا حقدار نہیں ہوں، مگر اتنا ضرور یقین دلاتا ہوں، اب تمہیں میرے ہوتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ میں شرمندہ ہوں تم سے، تم جو بھی کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں، جو سزا بھی ہے مجھے منظور ہے۔ آپ واپس آ گئے، میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، آپ سے چاہیے اور کچھ بھی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد آپ ہیں۔ میں کہتا تھا تم میری جیسی نہیں ہو، مجھے اب سمجھ آ گئی کہ کوئی کسی جیسا کیسے ہو سکتا ہے، ہر ایک کا الگ لیول ہوتا ہے، کوئی اس دنیا میں چیز ایسی نہیں ہے جس کا نام و بدل کوئی دوسرا ہو، اکیلا انسان کچھ نہیں ہوتا، اس کو سمجھنے سمجھانے اور ساتھ دینے والا شخص ہر عمر میں چاہیے ہوتا ہے۔ اذانیں ختم ہو چکی تھی، اپنے آنسوں سے چہرے سے ہٹاتے ایلا کو اٹھاتے ہوئے بولا تھا، چلو 7 فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، ماضی کو بھول کر آج ایک اہم زندگی کا آغاز کرتے ہیں، جس میں تمہیں دل سے قبول کروں گا اور ہماری زندگی میں کبھی کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارا عشق تمہارا ہی رہے گا، کبھی کسی کا نہیں ہوگا۔ اب تو مجھے بھی یقین ہے، جب اللہ نے پہلے کسی کا نہیں ہونے دیا تو اب کیوں
کیوں کسی کو آپ کے پاس بھیجیں گے؟ وہ دونوں نے فجر کی نماز ادا کی اور اپنے لیے یہ دعا مانگی۔ اللہ نے شکر ادا کیا کہ اس کی دعا سن لی تھی اور اسے اس کا پیار عشق واپس مل گیا تھا۔ بنا کسی کا ہوئے جیسا گیا ویسے ہی لوٹ چکا تھا، لیکن اس سے دھوکے باز دنیا سے بہت کچھ سیکھ چکا تھا۔ ایک نئی صبح کے ساتھ پھر سے ان کی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ سو ڈیڈ ریڈر سے تھا ناول۔ ناول کا نام ہے عشق ہے تو میرا صنم۔ رائٹر ہیں فاطمہ جواد۔ فورس میرج پیج تھا، ریجیکٹڈ نکاح پیج تھا، اگینسٹ میرج پیج تھا، فرسٹ سائیڈڈ لو پیج تھا، لو میرج پیج تھا۔ ویسے مجھے اس ناول کی کچھ خاص سمجھ نہیں آئی، مطلب اس میں ایک جو سبق دیا ہوا تھا وہ یہی دیا ہوا ہے کہ پہلی بات اس میں یہ بتائی ہوئی ہے کہ ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جو سوچتے ہیں وہ بہتر سوچتے ہیں۔ ہمیں اس وقت بے شک لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہیں، یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اور اس میں ایک بات مجھے اچھی لگی، مطلب بالکل ہماری جو دنیا اس کے مطابق بالکل ایکوریٹ لگی، کہ اس کی ماں کہتی ہے، الہ کی ماں کہتی ہے کہ جو عورت پہلے ہاتھ بڑھاتی ہے مرد کی طرف، مرد اس کی اس طرح عزت نہیں کرتا۔ جو مرد پہلے ہاتھ بڑھاتا ہے عورت کی طرف، اس طرح وہ عزت اسے جو ملتی ہے۔ میں یہ والی بات سے 100% ایگری ہوں۔ جس رشتے میں عورت پہل کرتی ہے نا، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، شاید پاکستان میں ایسا ہے یا باہر کی کنٹری کا مجھے کچھ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میں اپنے ملک کی بات کروں گی کہ جہاں عورت پہل کرتی ہے نا، وہاں پہ اس کی وہ عزت وہ رسپیکٹ نہیں رہتی۔ جہاں پہ مرد پہل کرتا ہے تو عورت کی وہ عزت ہوتی ہے۔ یہ میرے ساتھ خود آزمایا ہوا ہے، میں نے دیکھا ہوا ہے، تو اس بات سے تو میں ایگری کرتی ہوں۔ دوسرا، اس میں ویسے ایک چیز بھی ہے کہ محبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ پسند کی شادی کرنے کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے کہ پسند کی شادی یہ وہ، لیکن جس انسان نے ہماری قدر ہی نہیں کرنی، اور جو انسان ہمیں اپنے پیاروں کے مخالف چاہ کر مل رہا ہے، اور اس کے بعد وہ اس میں مجھے ایک بات کی وہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کا بھائی کہہ رہا ہے کہ اس نے اسے دوسری اور لڑکی کے ساتھ دیکھا، یہ دیکھا، وہاں پہ اس لڑکی جو ہے وہ اس کا یہ بنتا تھا نا کہ ساری اس وقت کہتی کہ میں جو ہے وہ اپنے اس کا دیتی کہ پتہ وغیرہ کرواتے، سارا کچھ کرواتے۔ اس وقت بھی ان کو پتہ تھا کہ وہ غلط ہے جو لڑکا ہے زاویار، لیکن پھر بھی اس کے سر پہ عشق کا بوجھ سوار تھا، اور اس نے اپنی جو ہے وہ زندگی کے کافی سال جو ہے وہ تکلیف میں گزارے۔ میں نے پہلے بھی ایک ناول میں کہا تھا کہ کیا فائدہ ایسی محبت کا، مطلب ٹھیک ہے محبت کا نام جو ہے وہ تکلیف ہوتا ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی محبت کا کہ انسان نے سسک کے زندگی گزارنی ہے۔ انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے جو ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی۔ نہ ہی ہم لوگ مسلمان الحمدللہ ہمارا یہی یقین ہے کہ ایک بار زندگی ہے، بس اس کے بعد ختم ہو جانی ہے۔ تو جب ایک بار زندگی ملی ہے تو کیوں ہم لوگ سسک کے مرے، کیوں کسی کے لیے کریں؟ زندگی جو ہے وہ انسان اپنی لمٹ میں رہ کے خوش رہ کے گزارے۔ ہاں چھوٹی موٹی پرابلمس آتی رہتی ہیں تو اس طرح گزارے۔ میرا تو یہی ماننا ہے کہ انسان جو ہے وہ خوش ہو کے زندگی گزارے، اپنی لائف کو انجوائے کرے، کیونکہ لائف ایک بار ملنی ہے، نہ کہ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے رہ کے اپنا آپ برباد کرے۔ فرق ان کو نہیں پڑنا۔ اس ناول میں تو بتایا نا لاسٹ پر سے جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ اتنی اس نے اسے لڑکی کو تکلیف دی، اللہ کو تکلیف دی، لیکن لاسٹ پہ اسے احساس ہوا، وہ بھی وہ دوسری لڑکی چھوڑ کے گئی تو اسے احساس ہو گیا، لیکن ریئلٹی میں ایسا نہیں ہوتا۔ ریئلٹی میں نے تو کوئی ایسے مرد نہیں دیکھے جو اپنی بیویوں کو چیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آخری دم تک چیٹ ہی کرتے رہتے ہیں، مطلب وہ پیچھے نہیں ہوتے یا ان کو احساس نہیں ہوتا۔ ہاں ہوتے ہوں گے ایک آدھو کا جن کو احساس ہو جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کافی لوگ میری اس بات سے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن میں اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہی ہوں۔ تو وہ چیٹ کرتے رہتے ہیں، لاسٹ تک چیٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر بیویوں کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ چپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یا تو یہی ہوتا ہے کہ وہ واپس کہاں اپنے ماں باپ کے گھر جائیں گی، یا اپنے بچوں کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہیں، یہی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ دوسرا مجھے اس ناول بس نارمل تھا ناول، یہ ساری سبق تھا اس میں، اگر کوئی سمجھ کے پڑھے تو باقی ناول تو نارمل تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔